جی السلام علیکم. جی بہت شکریہ فراز صاحب. بالکل جس طرح آپ نے ٹاپک کے بارے میں شیئر کیا ہے کہ ساری کائنات مسلم ہے، تو مسلم کا مطلب کیا ہے؟ آف کورس زبیر صاحب ہمیں زیادہ اچھی طرح سے اس کو مطلب بھی سمجھائیں گے، اور آیات کے ریفرنس سے بھی ساری بات واضح ہو جائے گی. اور ہم نے کیسے مسلمان بننا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک فری ول دی ہوئی ہے، چوائس دی ہوئی ہے ہمارے لیے. ہم اپنے معاملات کو کس طرح سے سنبھال سکتے ہیں، کس طرح سے آگے لے کے چل سکتے ہیں کہ ہم بھی مسلم بن جائیں، کیونکہ یہ ہماری پاس ایک اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے وہ سارے جو احکامات اللہ کے ہیں جو ہمیں مسلمان بناتے ہیں، ان کی طرف ہم اپنی مرضی سے خود آئیں، اور دو راستے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں. تو زبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا. آپ پلیز اپنی جو ماشاء اللہ آپ کی جو عبور ہے اور تحقیق ہے اس کی روشنی میں قرآن کی آیتوں کے ریفرنس سے آپ پلیز ایکسپلین جی کیجیے گا. سوری، ایکسپلین کیجیے گا جزاک اللہ. کہ مسلم اور سلم اسلام، جی ان کا معنی آپ ذرا ایکسپلین کریں. شکریہ. جی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. اور اللہ کریم آپ تمام احباب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے. بہت شکریہ جی. جیسا کہ آج کا موضوع جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کائنات میں اگر نگاہ دوڑائی جائے، نظر دوڑائی جائے، تو ہم واضح طور پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سلامتی اور تسلیم کا ایک خوبصورت منظر آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. اور آج کل کی سائنس نے تو اسے ہمارے لیے اور بہت زیادہ آسان اور کہیں نہ کوئی پیچیدگی بھی ہمارے لیے بنا دی ہے کہ اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا گلیکسی کا سسٹم، اور اب بلینز اینڈ ٹریلینز سالوں کے وہ نوری سال کی وہ بحثیں بھی تقریباً اب اپنا دم توڑ چکی ہیں، کہ جس میں بتایا جاتا تھا کہ ایک نوری سال جو ہے اس کے بارے میں ہم ایسے سفر کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں. اب وہ نوری سال سے بھی بات آگے نکل چکی. تو جناب، کائنات میں اگر نگاہ دوڑائیں اور نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ سلامتی اور تسلیم کا ایک خوبصورت منظر آپ کا منتظر ہے. اب اسی طریقے سے انسان جو ہے، انسان وہ ترازو ہے کہ جس میں ایک طرف کائنات کی کھڑکی کھلتی ہے اور ایک طرف اس کی ذات کی کھڑکی کھلتی ہے. آپ کائنات کے اس طرف جھانکنا شروع کریں تو وہاں پر بھی آپ کو تسلیم اور سلامتی دکھائی دے گی، اور انسانی ذات کے اندر اس کی تخلیق میں بھی ایک میکنزم ہے جو چل رہا ہے. ایک ایسی زبردست قسم کا ایک سسٹم ہے کہ جس میں اس کا خون، اس کی آکسیجن، اس کا پورا میڈیکل سسٹم، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اس کی معنویت، اس کا ادراک، یہ تمام تر جتنے بھی سسٹمز ہیں، یہ سب بھی تسلیم اور سلامتی کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ اسلام وہ کیفیت اور وہ حالت ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے، انسانی تخلیق سے پہلے جو سب سے منظم قانون اس کائنات میں تخلیق پایا ہے وہ تسلیم اور سلامتی ہے. کہ انسان کی تخلیق سے پہلے سلامتی اور تسلیم ہی وہ قانون ہے کہ جو گلیکسیز میں بھی، کائنات میں بھی دکھائی دے رہا ہے، اور انسانی تخلیق کے بعد انسان کی ذات میں بھی دکھائی دے رہا ہے. تو آج جو ہمارا مقصد ہے کہ جو لفظ اسلام ہے، اور پھر وہاں سے اسلام پر جو یقین رکھنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو ہم الحمدللہ مسلمان کہتے ہیں، تو اسلام اور اسلام کیا ہے اس پر ہم پہلے بات کریں گے، اور پھر آگے بڑھ کر ہم مسلمان کی طرف آئیں گے کہ ایک مسلمان کیا ہوتا ہے. اور پھر اس کی آخری اور حتمی شکل جو ہے کہ اسلام جو ہے وہ اپنے ظواہر سے ہوتا ہوا، انسانی ذات کے ظواہر یعنی اس کے باہر سے اس کی جو حالت ہوتی ہے، اس کے ظواہر سے ہوتا ہوا اس کے باطن یعنی اس کے ایمان تک ہم نے پہنچنا ہے کہ یہ اسلام جو ہے اس کی منزل مقصود کیا ہے.
اسلام کی ایک مسلمان کی منزل مقصود کیا ہوتی ہے، وہ بھی ہم اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سلامہ کے مادے پر، اور سلم عام طور پر یوں کر لیں، یا سلامہ کے مادے پر، یہ ایک لفظ آتا ہے سین لام میم کے مادے پر، اور اس کا مطلب عمومی طور پر ہمارے ہاں کسی چیز کا مکمل ہونا، کمپلیٹ ہونا، عیب سے نقصان سے پاک ہونا، سلامتی، اس طرح کے اور بھی بہت سے میننگز جو ہیں وہ ہم لوگ لے سکتے ہیں اور لیتے ہیں۔ تو اس عمومی جو ہمارے ہاں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ اسلام جو ہے وہ سلامتی سے ہے عمومی طور پر۔ اچھا جی، اور پھر جب لغت میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لغت میں کہا گیا کہ اسلام کے مد مقابل جو لفظ آتا ہے، جو اس کا متضاد ہے، وہ کفر ہے۔ اسلام کے مد مقابل جو چیز آتی ہے وہ کفر ہے۔ تو یہاں سے اپنی بات کا آغاز ہم کرتے ہیں، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر سورہ القلم آیت نمبر 35 اگر آپ لوگ نکال لیجئے تو ہماری بات کا آغاز بھی وہیں سے ہوگا، اور بالکل ہم چاہتے ہیں کہ ایک زبردست جہد جو قرآن کریم کی متعین کردہ ہے اس سے ہم اپنی بات کا آغاز کریں۔ جی، سورہ القلم جی 35۔ جی جزاک اللہ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ جی جی، افنجعل جی افنجعل المسلمین کالمجرمین، اس کا ترجمہ دیکھیے کہ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں گے؟ تو پتہ چلا کہ یہاں پر قرآن کریم نے جو ہمارے عمومی طور پر الفاظ متضاد جو ہوتے ہیں، اسلام کا متضاد کفر ہے، تو اس کا ایک رنگ تو یہ ہے کہ اسلام کا متضاد کفر ہے، لیکن یہ جو رنگ قرآن کریم نے بیان کیا ہے یہ اس سے بھی عظیم ہے اور اس سے بھی زیادہ غور طلب۔ یہاں پر قرآن کریم نے اسلام کو بیان کرتے ہوئے یہ بتا دیا ہے، ایک مسلم کی حالت کو بیان کرتے ہوئے اسلام کی حالت بیان کر دی ہے کہ اسلام کا متضاد جو ہے وہ جرم ہے، یعنی ایک مسلم کا متضاد جو ہے وہ جرم، مجرم ہوتا ہے۔ مسلم جو ہوتا ہے وہ مجرم نہیں ہوتا، اور جو مجرم ہوتا ہے وہ مسلم نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت ہی بڑی قرآن کریم کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو لوگ اسلام کو اس انداز سے دیکھنا چاہیں کہ کائنات میں تمام تر چیزیں جتنی بھی ہیں ان کا مسلم ہونا، یعنی ان کا عملاً وہ تمام تر ان کی ایکٹیویٹی، ان کے تمام ایکٹس جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے ایکٹس جو ہیں وہ سلم پر ہیں، سلامتی پر ہیں، تسلیم پر ہیں۔ وہاں کسی قسم کی کوئی مجرمانہ جو عمل ہے وہ آپ کو کائنات میں کہیں نہیں دکھائی دے رہا۔ لیکن آپ جب انسانی ذات کے اندر آئیں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک مسلم جو ہے وہ اپنے کردار اور اپنی ذات سے گر کر جب ایک مجرم بنتا ہے تو نہ کہ وہ صرف اپنی ذات کو نقصان دیتا ہے بلکہ کائنات کو بھی نقصان دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہم آپ کے سامنے جو چیز لا رہے ہیں، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ تو قرآن کریم نے یہاں پر یہ بتا دیا ہے کہ مسلم جو ہے اس کا جو متضاد لفظ ہے وہ مجرم ہوتا ہے۔ تو جو مسلم ہے وہ مجرم نہیں ہوتا۔ ہمیں سب سے پہلے کائنات کے اندر اسلام کی ڈیفینیشن میں یہ چیز سمجھنا ہوگی کہ کوئی بھی انسان جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے وہ کسی بھی قسم کی انفرادی یا اجتماعی کسی بھی ایسی حرکت میں وہ شامل نہیں ہوتا کہ جو جرم کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک مسلم جو ہے وہ مجرم نہیں ہوتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ایک بڑی مبارک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہو جائیں۔ تو پتہ چلا کہ جو انسان جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کوئی دوسرا محفوظ ہو جائے تو یہ مسلم کی سب سے خوبصورت ترین ڈیفینیشن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مسلم جو ہے وہ مجرم نہیں ہوتا۔ اب جرم کو آپ دیکھ لیجئے، اور سب سے پہلا جرم جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب یہ پڑھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
یا رجیم کا لفظ جو قرآن کریم کے اندر بھی آتا ہے، تو وہاں پر رجم کے مادہ جو ہے وہ آپ جرم جب اس کو ریشفل کریں گے، رجم کے مادے کو، رے جیم میم کو، اسی کو جب ریشفل کیا جائے گا تو جرم کا مادہ بھی سامنے آ جائے گا، اور وہاں سے پتہ چلے گا کہ جو رجیم ہوتی ہے یہ کسی بھی حقیقت کو، کسی بھی شے کو اس کی حقیقت سے ہٹانے کی ایک حکمت عملی ہوتی ہے، اسے رجیم کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی زبان کا ترجمہ جب کسی اور زبان کے اندر ہوتا ہے تو وہ بھی رجم کے مادے پر ترجمے کا لفظ بھی آپ کو ملے گا۔ تو جو ترجمہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی زبان کو کلی طور پر اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، یہ بھی ایک رجیم ہوتی ہے۔ ترجمہ بھی اس بات کو، اس کلام کو، اس چیز کو ویسے بیان نہیں کر پاتا، بالکل اس رجیم کی طرح کہ جو حق بات کو ویسے ہی من و عن اس کو پیش نہیں کر پاتا۔ تو رجیم کا لفظ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلا کہ شیطان الرجیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ ابلیس کا واقعہ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو وہاں سے ایک زبردست کھڑکی ہمارے سامنے کھلتی ہے، ایک مسلمان یا قرآن کا قاری ہونے کے ناطے، کہ وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ انسانی ذات کو تسلیم نہیں کر رہا۔ وہ دلائل میں یہ بات پیش کر رہا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ وہ کمبائنڈ کوآرڈینیشن کو ڈینائی کر رہا ہے، وہ اجتماعی زندگی کو اور اجتماعیت کا جو ہے وہ منکر ہے، وہ انسانی ذات کو تسلیم نہیں کر رہا، وہ انفرادیت کا دعوے دار ہے، پہلا دعوے دار ہے انفرادیت کا۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ سلامتی جو ہے وہ سب سے پہلے انسانی ذات سے شروع ہوئی۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم نے زندگی میں بہت سے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا، آپ نے بھی گزارا ہوگا، لیکن ایک نتیجے پر ہم پہنچے ہیں کہ اگر آپ کا اختلاف ہے، کسی کی بات سے ہو تو اس کا حل نکل سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا اختلاف کسی کی ذات سے ہے تو اس کا حل نہیں نکل سکتا۔ تو ہمارے ہاں چونکہ آپ دیکھ لیجئے کہ علم کی نوعیت کا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کی ذات سے اختلاف کرتے ہیں، لوگوں کی بات سے اختلاف نہیں کرتے، چونکہ عمومی طور پر ہمیں یہ کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ بات کا اختلاف کیا چیز ہوتی ہے اور ذات کا اختلاف کیا چیز ہوتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جب ہم اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک انسان کی خوبصورت زندگی کا سب سے بہترین خوبصورت پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ مجرم نہیں، وہ مجرم نہیں۔ اب اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم اکثر ہمارے ہاں اسلام کی تاریخ یا اسلام کی بات جب ہوتی ہے تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے ہیں اور اسلام کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ جب قرآن کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اسلام کی تائید کی ہے جو تمام انبیاء لے کر آئے۔ تو پتہ چلا کہ یہ اسلام کا سلسلہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر تمام تو ہوا ہے، لیکن اس کی تکمیل کے اندر آپ دیکھ لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ جب ان کے حواریوں نے کہا، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوگا، تو حواریوں نے، وقال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے مسلمان ہیں۔ اب کمال آپ یہ دیکھیے کہ اب ایک مسلم کو سامنے رکھتے ہوئے پتہ چلے گا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا مسلم ہے وہ مجرم نہیں ہو سکتا، جو یعقوب علیہ السلام کا مسلم ہے، جو نوح علیہ السلام نے جو مسلم ہے، جو حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ تم دنیا سے مت جانا یہاں تک کہ تم مسلمان کی حالت میں ہو، تم مسلم ہو، تم مسلم کی حالت میں ہو۔ تو پتہ چلا کہ یہ جتنی بھی تاریخ ہمارے سامنے آ رہی ہے تو اس میں یہ جتنے بھی کتب کے ماننے والے لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن کریم کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مجرم نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلے ہم خود یہ بات سمجھ لیں اور اپنے بچوں کو یہ بات سمجھا دیں کہ ایک مسلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے وہ مجرم نہیں ہوتا، پہلی بات، وہ کوئی جرم نہیں کرتا۔ دوسری بات جو اس کے اندر سب سے بڑا کمال ہوتا ہے، وہ سلامتی قائم رکھتا ہے، سلامتی میں رہنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور جب قائم کرتا ہے تو وہ مومن کے درجے میں جاتا ہے۔ یہ بات بھی ہم نے اپنی اولاد کو سمجھانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ احکامات خدابندی کی اطاعت بھی جو ہے یہ سالمیت، احکام خدابندی کی اطاعت جو ہے وہ بھی سالمیت ہے، اس کے اندر بھی تسلیم ہے، اس کے اندر بھی سلامتی۔
تو ہمیں جب تک یہ نہیں پتا ہوگا کہ اسلام، اب ہمارے ہاں جب اسلام کا لفظ آتا ہے تو اس کے مقابلے میں ہم لفظ لے کر آتے ہیں کفر. ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قدم اور آگے بڑھیے. سورہ القلم کی یہ آیت دیکھیے کتنی کمال ہے، 35. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا. تو پتہ چلا کہ جو مسلم ہوتا ہے وہ مجرم ہے. ایک یہ سب سے اہم نقطہ جو ہے یہ اپنے پاس آپ رکھیے. اب فطرت کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم کائنات کی بات کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ کائنات کے اندر جو سب سے خوبصورت نظام میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر تسلیم اور سلامتی کا ایک خوبصورت منظر آپ کا منتظر ہے. جو ہی ہم کائنات کی کھڑکی کھول کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک عجیب منظر، اور وہ منظر یہ ہے کہ وہاں پر تسلیم اور سلامتی ہے. تو پتہ چلا کہ تخلیق جو ہوتی ہے، میں نے اس سے پہلے ہم عرض کر چکے تھے کہ فطر اور تخلیق اور جعل اور بدیع، ان کے تمام فرق ہم ظاہر کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں اس سے پہلے بھی پروگرامز میں. تو یہاں پر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ خلق جو ہے، تخلیق جو ہوتی ہے، یہ مزاحمت برداشت نہیں کرتی، اس میں مزاحمت نہیں ہوتی. میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک بیج اگر غلطی سے آپ کی جھولی سے گر کر کسی زمین کے ٹکڑے، کسی زمین میں گر گیا ہے اور بارش ہو گئی ہے اور وہ کسی طریقے سے زمین کے سینے میں اتر گیا ہے، تو یہ اتنی امین ہے یہ زمین کہ یہ وہ بیج اپنے دامن میں، اپنی گود میں پال کر ایک پودے کی شکل میں آپ کو لوٹا دے. اب جب وہ پودا جو ہے وہ بڑھتا ہے اور وہ درخت بنتا ہے تو چپکے سے ایک بیل اس کے سینے پر چڑھتی ہے، اسی پر آ کر ایک طوطا بھی بیٹھتا ہے، ایک گلہری بھی بیٹھتی ہے، ایک تتلی بھی بیٹھتی ہے، اور ایک گدھ بھی بیٹھتا ہے کہ جو کہ اس درخت کو گندا کرتا ہے. تو یوں یہ فطرت جو ہے، یہ فطرت کی کاریگری ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو کائنات میں بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے اور اپنی ذات کے اندر بھی دکھائی دیتی ہے. تو وہ مزاحمت کو نہیں مانتی. فطرت جو ہوتی ہے وہ مزاحمت کو تسلیم نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنی پاور کو اتنا بڑھاتی ہے کہ وہ اگلی شے کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتی، اس کو ڈیمولش کر کے آگے نکل جاتی. وہ مزاحمت کا والا معاملہ جو ہے وہاں پر کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ہم پہلے کر چکے ہیں کہ فطرت میں سب سے زیادہ آپ دیکھیے پانی کا ذکر جو قرآن کریم میں آیا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پانی جو ہے وہ کبھی بھی بہتا ہوا پانی کسی بھی بڑی چٹان کے سامنے کھڑا ہو کر نہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے، نہ اپنی قوت ضائع کرتا ہے، بلکہ وہ اس سے کٹ کر نکل جاتا ہے. وہ اس سے مزاحمت نہیں کرتا. یہی سلامتی ہے جو ہمیں قرآن کریم دکھاتا ہے. وہ جنت کی بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں. تو پتہ چلا کہ جاری ہونا یہ سب سے بڑی سلامتی. کسی بھی چیز کا جاری ہونا سب سے بڑی سلامتی. اگر وہ اس کو روک لیا جائے، یا تو وہ آلودہ ہو جائے گی یا پھر وہ بہت بڑی تباہی کا سبب بنے گی. تو قرآن کریم نے یہ جاری کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا ہے کہ وہ کائنات ہو یا ذات ہو، وہ جاری ہے، وہ اس کا سفر جاری ہے، سلسلہ جاری ہے. ہر چیز کا چلنا، اس کا ایولیوشنری حالت ارتقاء کے اندر آگے بڑھتے چلے جانا، یہ ایک کمال ہے. تو قرآن کریم نے یہ بتایا ہے جی کہ جو فطرت ہوتی ہے وہ مزاحمت نہیں کرتی، وہ آگے بڑھتی. لیکن اب آپ دیکھیے کہ کائنات میں جب آپ اور آگے بڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ دیکھیے جب فطرت میں مزاحمت نہیں ہے تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شیر جو ہے وہ ایک ہرنی کو پکڑتا ہے اور اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے اور وہ اس کو کھا جاتا ہے. تو ہم اگر احساس کی بات کریں تو ہمارے لیے یہ بڑے درد اور تکلیف کی بات ہے اگر یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہو جائے. اور اس طرح کے بہت سے سوالات جو آج کل ہمارے سامنے اٹھتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے کہ ایک تو اسلام جو ہے وہ فطرت جو ہے وہ مزاحمت برداشت نہیں کرتی. بھوک جو ہے، یہ یاد رکھیں کہ بھوک غریزہ جسے عربی میں عام طور پر لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ غرض ہے. اب اس شیر کو اپنی بھوک سے غرض ہے کہ اب اس کے سامنے انسان ہو یا وہ ہرنی ہو یا دنیا کا کوئی بھی جانور ہو، یہ بھوک جو ہے یہ مزاحمت پیدا کرتی، بھوک مزاحمت پیدا کرتی. اسی لیے قرآن کریم نے جب یہ دیکھا ہے، اللہ کریم نے، کہ اپنی تمام تر مخلوقات کے اندر کہ ان کے اندر ایک غریزہ ہے کہ وہ اپنی بھوک کی خاطر دنیا کائناتی نظام کے اندر ہلچل پیدا کریں گے اور وہ مزاحمت پیدا کریں گے. تو پھر اگلا ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہوئے قرآن کریم کی تحقیق کے بعد، قرآن کریم کو سمجھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایک تو فطرت مزاحمت برداشت نہیں کرتی، ایک قانون. دوسری بات بھوک مزاحمت پیدا کرتی ہے، یہ دوسرا قانون. اب تیسرا قانون جو آیا ہے یہ اس سے بھی بہت کمال ہے کہ بھوک مزاحمت پیدا کرتی ہے جبکہ ایمان مفاہمت پیدا کرتا ہے، اسلام مفاہمت پیدا کرتا ہے. تو ہمیں پتا چلا کہ اس جو حیوانی زندگی ہے
اس سے آگے بڑھ کر جب انسان کی بات کی جائے تو پھر یہ انسان وہ انسان ہے کہ جس کے پاس اس چیز کی پہچان موجود ہے کہ سلامتی کیا چیز ہوتی ہے اور تسلیم کرنا کیا چیز ہوتا ہے۔ اسی ظاہری جو ظواہر میں اسلام ہے اور اس کا جو مقصود ہے جسے ہم ایمان کہتے ہیں، ایمان جو ہوتا ہے وہ مفاہمت پیدا کرتا ہے، بھوک جو ہوتی ہے وہ مزاحمت پیدا کرتی ہے۔ تو یہاں تک تو ایک ایک پوائنٹ جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے، جس کا پورا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ سمجھ لیجئے اس بات کو کہ جو مسلم ہوتا ہے وہ مجرم نہیں ہوتا۔ کائنات میں، تمام کائنات کے اندر جتنے عوامل ہو رہے ہیں، جتنے افعال ہو رہے ہیں، وہ سلامتی اور تسلیم کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کائنات سے لوٹ کر آپ اپنے اندر جھانکیں، اپنی ذات کے اندر، تو یہاں پر بھی ایک میکنزم بڑا خوبصورتی سے کام کر رہا ہے۔ اندھیروں کے اندر، کائنات کے اس طرف بھی ایک اندھیرا ہے کہ جہاں پر کام ہو رہا ہے، اور ذات کے اندر بھی ایک اندھیرا ہے کہ جس کے اندر کام ہو رہا ہے، لیکن ہر چیز پرفیکٹلی سلامتی اور تسلیم کے ساتھ یہ کام کرتی ہوئی آگے بڑھے۔ ایک چیز، ایک نقطہ تو یہ ہے کہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اچھا جی، دوسری بات کہ جب انسان آیا ہے، اور ہم نے بتایا تھا کہ بشر سے جب وہ انسان کی حالت کے اندر کنورٹ ہوا، کہ جب پہلی دفعہ وہ روح کی صلاحیت حاصل کرنے کے بعد وہ انسانی درجے پر فائز ہوا کہ جہاں پر وہ کنفرمیشن کرتا ہے، وہاں پر ری کنفرمیشن کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، تائید کرتا ہے، اس کے پاس فہم ہے، ادراک ہے، معنویت ہے۔ تو اس کے بعد ایک انسان جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اسلام وہ مشترکہ لائحہ عمل ہے کہ جو تمام انسانوں کے لیے لازم ہے۔ یہ وہ ضرورت زندگی ہے کہ جس کا فراہم ہونا تمام انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ پوری دنیا کے انسان جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول مبارک اس بات کو اپنی عروج پر لے جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جو ہے وہ مسلم پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی اور نصرانی بناتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مسلم پیدا ہونا، اس کا ذات اور کائنات کے درمیان کتنا گہرا تعلق ہے کہ میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ حضرت انسان کائنات کا سب سے لاڈلا بیٹا ہے، اور عورت سب سے لاڈلی بیٹی ہے، کیونکہ کائنات کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ آپ ہیں۔ کائنات کے اندر جو سب سے عظیم اور بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ حضرت انسان ہے۔ تو جب ہم حضرت انسان کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اس کی ایک مشترکہ زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس کی ایک مشترکہ سالمیت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تو انسان کا سفر اور پھر انسان کے بعد ایمان کے سفر پر جب ہم نکلے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ سلامتی تو تھی پوری کائنات کے اندر، ذات کے اندر بھی ایک سلامتی تھی۔ اب لوگوں کو سلامتی پر قائم رکھنے کے لیے ایمان کا آنا، ایمان کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو یوں ہم اسلام سے سفر کرتے ہوئے ایمان کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ایک پہلے عرض کر دی میں نے بات کہ مسلم مجرم نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ اور یہ مسلم یہ نہیں ہوگا کہ صرف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم جو میں ہوں، جو ایمان رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، قرآن آخری کتاب ہے، لیکن ایک عیسائی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا مسلم ہے۔ اسی طریقے سے ایک موسیٰ علیہ السلام کا مسلم ہے، کوئی داؤد علیہ السلام کا مسلم ہے، کوئی عزیر علیہ السلام کا مسلم ہے۔ تو مسلم ہونے کے ناطے ہم لوگ سارے مشترکہ ایک پوائنٹ پر ہیں قرآن کریم کے مطابق، کہ جس میں ہر انسان کی ذات دوسرے انسان کی ذات کے لیے نفع بخش ہوگی، نہ کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے مجرم ثابت ہوگا۔ یہ نہیں ہو، یہ نقطہ بہت ضروری ہے جسے سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی، افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ اچھا جی، اب دوسری بات جو اہم ترین نقطہ ہے وہ بھی یہ دیکھ لیجیے کہ جب لوگوں نے انسان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، جب لوگوں نے انسان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، انسانیت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، تب اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں، تب انبیاء اور رسول آئے۔ تو پتہ چلا کہ رسول اور انبیاء کا سلسلہ جو سٹارٹ ہوا ہے، اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، اس کے بعد ان کے بیٹوں کے درمیان ایک قتل، اور پھر یہاں سے پتہ چلے گا کہ انسانیت جو ہے ایک ایسی مشکل میں مبتلا ہوئی ہے انسانی عمل کی وجہ سے کہ اب انہیں کتابوں کی اور ہدایت کی ضرورت ہے۔
ہدایات ان کو ملیں گی رسولوں اور انبیاء اور کتابوں کے. اب ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جب جب کسی انسانیت کو جب جب کسی انسان کو تسلیم نہیں کیا جاتا، وہاں پر کتاب نازل ہوتی ہے، وہاں پر انبیاء اور رسول آتے ہیں. یہ بھی ایک اہم ترین نقطہ ہے جسے ہم نے سمجھنا ہے. اچھا جی، تیسرا اہم ترین نقطہ جو ہے وہ بھی بڑا اہم ہے جی، اور وہ ہے حق بات تسلیم کرنا. حق بات تسلیم کرنا بھی اسلام کا سب سے اہم ترین جز ہے. کہ ایک مسلمان، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ حق بات کو ڈینائی کر جائے. اگر وہ حق بات کو ڈینائی کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا، نہ کہ اللہ کے ہاں بلکہ اس دنیا کے اندر بھی قوانین خداوندی اس کے سامنے آئیں گے اور وہ اس کو روند کر نکل جائے. میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے یہ بتایا ہے کہ تمام انفرادی فیصلے قیامت کے دن ہوں گے. سورہ مریم کے اندر یہ آیات موجود ہیں. تمام انفرادی فیصلے جو ہیں وہ دنیا میں آخرت میں ہوں گے، اور تمام اقوام کے فیصلے دنیا میں. اسی لیے قرآن کریم بتاتا ہے کہ میں نے قوم عاد کے ساتھ یہ کیا، میں نے قوم سمود کے ساتھ یہ کیا، میں نے قوم فرعون کے ساتھ یہ کیا، میں نے فلانی قوم کے ساتھ یہ کیا، میں نے فلانی قوم کے ساتھ یہ کیا. تو یہ یاد رکھیے کہ حق بات تسلیم کرنا بھی جو ہے یہ اسلام ہے. اسلام کا سب سے اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ حق بات کو تسلیم کر دیا جائے. یہ بھی ایک بہت بڑا نقطہ ہے جی. اب اسلام کا ایک اور بڑا خوبصورت پہلو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں ہم میں ایسے ہیں کہ مسلمان ہیں، بہت اچھے مسلمان ہیں، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ وہ خالق کو تسلیم کرتے ہیں اور مخلوق کو ڈینائی کرتے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو مخلوق کو تسلیم کرتے ہیں اور خالق کو ڈینائی کرتے ہیں. تو یہاں سے ایک عجیب اسلام کا تاثر ہمارے سامنے آتا ہے. تو اسلام سلامتی سے ہے، تسلیم سے ہے، تو پھر ہم نے ایسا کرنا ہے کہ خالق کو بھی تسلیم کرنا ہے اور مخلوق کو بھی تسلیم کرنا ہے. ہم نے ایک معتدل رویہ اختیار کرنا ہے، ایک معتدل رویہ اختیار کرنا ہے. اور پھر ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں اعتراف میں اور احترام میں فرق پتہ ہونا چاہیے. اسلام جو ہے وہ احترام کی بنیاد پر آپ سے بات کرتا ہے، احترام کی بنیاد. اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسلام کی بنیاد پر جو ہے وہ احترام کرنا ہوگا. یہ ایک بنیادی نقطہ ہے. تو خالق و مخلوق کو تسلیم کرنا اسلام ہے، خالق اور مخلوق کو تسلیم کرنا اسلام ہے. احکام خداوندی کو تسلیم کرنا اسلام ہے، سلامتی، تسلیم ہے. تو میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کی اس پوری نوعیت کو جب آپ دیکھیں گے تو ہمیں شروع سے جب حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے، تو اس میں ہمیں تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ رحمان با مقابلہ شیطان ہے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ ایک آرڈر کیا اور اس نے ڈینائی کیا، اور پھر اس نے کہا کہ جی تو اب جو ہے نا جی اب اللہ کے اور رحمان اور شیطان کے درمیان ایک انبن ہو گئی ہے، اور جو ہے وہ اب یہ سارا سلسلہ. تو ہمیں یوں کر کے یہ بات ہمارے سامنے رکھی گئی ہے. عمومی طور پر جو باشعور لوگ ہیں وہ تو یہ جانتے ہیں کہ بیسیکلی جو سب سے بڑا مسئلہ وہاں پر پیش آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ ابلیس نے، شیطان نے حضرت انسان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، حضرت انسان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے. تو پورا قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ نقطہ ماسکہ ہے کہ جس کے اندر ہم انسانیت کو تسلیم کرتے ہیں. پوری انسانیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں. ہم اس لیے سالم ہیں، ہم اس لیے مسلم ہیں. تو اب یہاں تک تو ہم اسلام کی بات کر رہے تھے، اور میں یہ بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ انسان کا ظاہر جو ہے وہ اسلام ہے، لیکن انسان کا باطن جو ہے وہ ایمان ہے. ایمان. اب اسلام جو ہے جب وہ اپنی حتمی شکل میں آتا ہے تو وہ ایمان کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. تو اسلام تو جی میں نے عرض کیا کہ دین فطرت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ یہ دین فطرت ہے.
इस्लाम दीन फितरत है, इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, कि बेशक अल्लाह ताला के यहाँ जो दीन है वो इस्लाम है। इस्लाम दीन फितरत है, लेकिन ईमान फितरत नहीं होता। हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि ईमान के अंदर मुशक्कत होती है, मेहनत होती है, अगेंस्ट द स्ट्रीम आपको जाना पड़ता है। लेकिन जो फितरत होती है, मैंने अर्ज किया कि वो मुजाहमत बर्दाश्त नहीं करती। एक इंसान अगर फितरती जिंदगी गुजारता है तो ये कहता है कि जो मैंने कमाया है इस पर मेरा हक है, मेरे अलावा किसी का इस पर हक नहीं। लेकिन जो ईमान वाला है वो ये जानता है कि जो चीज़ मैंने हासिल की है इसे मैं अपनी एक आफियत के मुताबिक जो मुझे मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है वो रखूंगा, और बाकी जो है वो मैं अल्लाह की राह में खर्च करूंगा। तो ये ईमानी हालत है। तो ये इस्लाम का एक छोटा सा जो है वो इंट्रोडक्शन है जी। इस पर हम बात आगे लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। आपने ये भी एक्सप्लेन किया है कि इस्लाम जो फ़र्क फ़र्क अम्बिया के रेफरेंसेस के साथ हज़रत ईसा के भी मुसलमान हैं, और क्योंकि उसी तरह वो मुसलमान हैं और एक्सेप्ट करते हैं, तस्लीम करते हैं। तो अब जी हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो माशाल्लाह जिस तरह से जुबैर भाई आपने सारी बातें बयान की हैं, और ये बड़ी खूबसूरत आपने एक तस्वीर पेश की है जो हमारे यहाँ पूरी दुनिया में अमूमी तासुर है, और बिलखुसूस फिर मुसलमानों में भी ये तासुर डाल दिया गया है कि इस्लाम के जो इब्तदा आगाज़ जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। लेकिन अगर हम कुरान की रोशनी में देखें तो ये एक बतदरीज सिलसिला कायनात के साथ ही अल्लाह ताला इंसानों की तख्लीक के साथ उस सिलसिले को शुरू फरमा रहा है। और इसके रेफरेंस में सूरह अर-रहमान की बड़ी खूबसूरत आयत है, शुरू के अंदर ही मौजूद है कि अर-रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान के साथ एक सीक्वेंस में भी लेकर आ रहा है कि कुरान का इल्म जब पैदा किया गया तो इंसान को बाद में तख्लीक किया गया, अल्लमहुल बयान, और फिर उसके आगे कायनात की तख्लीक हो रही है, सूरज चांद सितारों का जिक्र हो रहा है। तो एक बड़ी खूबसूरत मैसेज है। और मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें आज हम समझ रहे हैं यहाँ पे बैठ के, अगर इसको हम समझ जाएं, यानी इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या नताइज बरामद करता है, या क्या किन नताइज और किन फ़वाइद की बात करता है, और कुरान करीम किन मकासद के लिए नाजिल किया गया, और हमी कुतुब और सहाइफ किन मकासद के लिए नाजिल किए गए कि वो लोगों के इख्तलाफात को ख़त्म करें। सिर्फ ये नहीं कि वो सुन्नी शिया के इख्तलाफात को ख़त्म करेंगे, वो पूरी दुनिया के इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए आई हैं किताबें। और कुरान करीम का ये मोजज़ा है कि ये किसी कौमियत का पाबंद नहीं, किसी मज़हब की पाबंद नहीं, किसी भी फ़िरके की पाबंद नहीं, किसी भी आलम की पाबंद नहीं। ये अपनी तशरीह भी करता है, अपनी तफसीर भी बयान करता है, और बड़ी खूबसूरती से कायनात के साथ जोड़ के हमें आगे चलता है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाऊंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। तो माशाल्लाह ज़ुबैर भाई की तो एक्सपर्टीज़ लिसानुल अरब के हवाले से है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग तो एक डिफरेंट लेवल पे है। तो हमने जिस तरह धक्के खा के या इधर उधर फिर के जहन में आवारा सोचों से शुरू करके फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता आगे लेकर जाना, उनको जोड़ना, नुक्तों को, डॉट्स को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते गए। तो एक चीज़ जो मैं समझा हूँ, मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से सबके साथ पेश भी सबके सामने पेश भी करना चाहता हूँ कि हमारा जो अमूमी रवैया है सीखने का कुरान करीम को या इस्लाम के हवाले से, तो हम मसाइल से शुरू करते हैं। जैसे हमने पिछले सेशन में भी बात की कि जी नमाज का मसला क्या है, रखते कैसी हैं, तरीक़ेकार क्या है, फलानी चीज़ का मसला कैसे है, फलाने की चीज़ का मसला कैसे है, सुन्नी ठीक है या शिया ठीक है। तो हम इन मसाइल को कुरान करीम से ढूंढते हैं। तो ये मेरा ख्याल एक बड़ी बेसिक गलती है, क्योंकि हमारा मजहबी बैकग्राउंड होता है, हमें कोई बताने वाला नहीं होता, तो हम उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं। अगर इसको हम प्रॉपर देखें तो हमें सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि कुरान करीम किन मकासद की बात करता है, किन नताइज की बात करता है, और फिर कुरान करीम में जो दीन पेश किया जा रहा है, जिसको अल्लाह ताला ने इस्लाम कहा है, इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम कह के उसको अपनी कुर्बत का, अपनी रज़ा का भी हमें बताया गया है, और ये शुरू दिन से चलता आ रहा है। और इस्लाम का भी जब हमें असल वर्जन पता चलता है कि इस्लाम है क्या, इस्लाम चाहता क्या है, अल्लाह ताला इस्लाम के ज़रिए क्या चाहता है, क्या तकाज़े पैदा हो रहे हैं, तो फिर हम इन सारी फ़रोई बातों से बाहर निकल जाते हैं। फिर हमें पता चल जाता है कि नमाज भी एक टूल है, हज भी एक टूल है, रोज़ा भी एक टूल है, कि ये कैसे निज़ाम कायम होगा, इसकी बुनियादें किन चीज़ों पे खड़ी होंगी। तो पहले हम उस बिल्डिंग के नक्शे को समझें, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ फिट आ रही है, कैसे फिट आएगी,
اس کے لیے منظم اجتماعات کا ہونا کتنا ضروری ہے، چاہے وہ گلی محلے کے لیول پہ ہو، چاہے وہ علاقائی لیول پہ ہو، پروونشل لیول پہ ہو، یا گلوبل لیول پہ ہو جسے ہم حج کہتے ہیں. تو یہ اتنی آسان ہو جاتی ہے قرآنک انڈرسٹینڈنگ، اور ہماری زندگیاں اتنی آسان ہو جاتی ہیں کہ ہمیں کسی سے اختلاف کرنے کی، کسی سے بحث مباحثے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور ہم فوائد کی بات کو سمجھ کے، پھر اس کے مقاصد کو سمجھ کے، اس کے ساتھ خود بخود الائن ہونا شروع کر دیتے ہیں کہ اب یہ ہوگا کیسے. اب اللہ تعالیٰ کی بات پھر ہمیں سمجھ آنی شروع ہوتی ہے، کائنات کے ورک ہم پلٹتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ اقیم الوزن بالقسط، کہ کائنات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تو فی المیزان، کہ میزان میں زیادتی نہ کرو. جو کائنات کا میزان ہے، جو ایکو سسٹم ہے، اس میں زیادتی نہ کرو. پھر آتا ہے واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، کہ انسانی معاشروں کے اندر بھی وزن قائم کرو، اوزان قائم کرو، اور ویٹیج صحیح رکھو چیزوں کی، تاکہ یہ جو نقشہ تم بنا رہے ہو، جو بلڈنگ کھڑی کر رہے ہو، یہ بیلنس رہے، یہ ادھر سے باہر نہ نکل جائے، آگے سے ترچھی نہ ہو جائے. تو ہم اسی چکروں میں بہت آسانی سے باہر نکل سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی ایڈیشن تھی میری طرف سے، تھوڑا پرسنل ایکسپیرینس شیئرنگ کے ساتھ. تو ابھی میں چاہتا ہوں کہ چلیں یہاں پہ ہی بات رکھیں، میم آمنہ آگے کنٹینیو جی کرنا میم، چاہیں یا زبیر بھائی کرنا چاہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. میں یہ سمجھتا ہوں جی، میم آمنہ کو بھی ہم سنیں گے بالکل، اور میم آمنہ ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ نے جس خوبصورتی سے اس بات کو بیان فرمایا ہے، بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بڑی اہم ہے جی، میں جو رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے ہاں دین جو ہے وہ اسلام ہے. تو اب اسلام کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک بڑی، آدم علیہ السلام کے ایک واقعے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں ایک بہت ہی مزیدار اشتراکیت ہے، ایک اشتراکی بات ہے، اور اتنی کمال ہے کہ پورا قرآن اس پوری بات کے اندر سمٹ جاتا ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے قرآن کریم میں جب یہ فرمایا کہ آپ اس درخت کے قریب مت جائیں، تو وہاں پر شجرہ کا لفظ آیا. ظاہر ہے کہ اس پر کسی نے کہا کہ یہ شجر فلاں شجر ہے، یہ فلاں شجر ہے. لیکن قرآن کریم کی ہی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ شجرہ جو ہے وہ باہمی لڑائی یا جھگڑے کو بھی کہا جاتا ہے. تو آپ جو ہیں وہ اس شجرہ کے قریب نہ جائیے گا. کوئی بھی ایسا شجر جو آپ کو دکھائی دے کہ جو آپ کے درمیان باہمی جو ہے وہ تناؤ یا لڑائی کا سبب بنے، یا آپ اس کو کسی بھی انداز سے دیکھ لیں اس بات کو، تو آپ ذرا سلامتی کا حال دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری خطبے میں فرماتے ہیں کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، ماں سوائے تقوی کے، ماں سوائے تقوی کے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے جھگڑے کی طرف نہیں جانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اب وہی پیغام جو حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے آیات میں ہمیں ملتا ہے، وہاں پر ایک سلامتی ہمیں ملتی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن بتاتا ہے کہ اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اور وہ شجرہ ہمیں دکھائی دیا کہ آج ایک شجرہ پوری دنیا کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جو عرب ہیں وہ عجم کو تسلیم نہیں کر رہے، جو عجم ہیں وہ عرب کو تسلیم نہیں کر رہے، جو کالے ہیں وہ گوروں کو تسلیم نہیں کرتے، جو گورے ہیں وہ کالوں کو تسلیم نہیں کرتے. اور یہ وہ شجرات، یہ وہ لڑائیاں، یہ وہ جھگڑے ہیں جو سلامتی کے لیے بہت خطرہ ہے. تو اسلام کو سمجھنے کے لیے اگر ہم تھوڑا سا توازن بھی رکھیں قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے درمیان، تو بہت سی آسانیاں ہمارے لیے پیدا ہو جاتی. اسلام کا سب سے خوبصورت جو مظہر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے بات کو اٹھائیں آپ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے آئیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی سلامتی کی طرف دعوت دی ہے جو اللہ حضرت آدم کو دے رہے تھے، کہ آپ نے اس شجر کے قریب نہیں جانا. اگر اس شجر کے قریب آپ جائیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور جہاں پر ظلم ہو وہاں پر سلامتی قائم کرنا ناممکن. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جی. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو عرض کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات بڑی نہیں ہوگی کہ کیا جو عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے وہ مسلمان تھے. بالکل جی مسلمان تھے. قرآن کریم بتا رہا ہے، وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ نحن لہ مسلمون،
اور ہم جو ہیں وہ اللہ کے مسلمان ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے انبیاء نے یہ فرمایا اپنی اولادوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ تم دنیا سے مت جانا، یعنی مرنے کے وقت تم اس حالت میں ہونا کہ تم ایک مسلمان، تم سلامتی کی حالت میں جانا۔ اور پھر یوں جناب یہ انسانی تربیت جو ہے وہ آگے بڑھتی ہوئی بتا رہا ہے قرآن کریم ہمیں کہ اسلام اس کی اوائل ہوتی ہے، اور اس کی آخری اور حتمی حالت جو ہوتی ہے وہ ایمان کی ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ ہم اس سے پہلے بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ جب کوئی عیسائی، خاص طور پہ کوئی اہل کتاب جنہیں ہم عمومی طور پر کہتے ہیں، جب کوئی عیسائی اسلام قبول کرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کرتا ہے، بلکہ وہ اسلام قبول نہیں کرتا بلکہ وہ اسلام کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ آلریڈی مسلم تھا، لیکن وہ اس ٹریک سے ہٹا ہے، تو ہم اسے واپس اس ٹریک پر لے آتے ہیں، اس ٹریک پر لے کر آتے ہیں کہ جس کے اندر سالمیت ہوتی ہے، جس کے اندر سلامتی ہوتی ہے۔ تو جزاک اللہ خیر۔ اب آئی تھنک میم آمنہ کا کنیکشن جو ہے وہ شاید ٹھیک ہو چکا ہو، بات کرنا چاہیں۔ تھینک یو۔ ہاں جی، تھوڑا سا آج نیٹ میں گڑبڑ ہے جی۔ بہت شکریہ زبیر صاحب اور فراز صاحب، آپ دونوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی اپنی جو بات چیت تھوڑی سی کی ہے اس آواز سے آپ کی۔ جی جی اچھا، تو جو بات چیت ہوئی ہے جی ماشاءاللہ اس سے اسلم کا لفظ بڑی کلیئرلی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تھوڑا سا میں اپنی طرف سے میں بھی اپنے ایکسپیرینس سے ہی شیئر کروں گی۔ جو آپ نے ریفرنس دیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کو جب میں اپلائی کرتی ہوں نا اپنی زندگی میں، تو جب بھی مجھے کوئی ڈیسیشن بنانی ہوتی ہے، تو جب ایسی ڈیسیشن آ جائے، کیونکہ زندگی میں ایسے معاملات آتے ہیں جن میں آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی ڈیسیشن جو ہوگی وہ صحیح ہوگی، اللہ کے احکام کے مطابق ہوگی، کیونکہ ملٹیپل سچویشنز ہوتی ہیں جس میں بہت ساری آیتوں کو زیر غور کر کے آپ کو کوئی ڈیسیشن کرنی ہوتی ہے۔ تو جس ڈیسیشن میں آپ کو سلامتی کا عنصر زیادہ ملے، ایسی ڈیسیشن جس میں آپ کو لگے کہ یہ پیس کی طرف لے کر جائے گی اور اس میں امن اور سلامتی کا عنصر ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کے ججمنٹ، اللہ کے دین کے مطابق ہوگی۔ کیونکہ آپ کو ساری آیتیں قرآن سے آپ اس وقت نہیں پڑھ کے سمجھ کے تو کچھ کر سکتے، تو ایک انٹیوشن یا ایک جو آپ کی ایک تھوڑی سی حکمت اگر آپ استعمال کریں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس میں پیس ہوگا اس میں اللہ کی رضا ہوگی اور وہ اللہ کے دین کے مطابق ہوگی۔ اور اس کو میں نے کئی دفعہ اس طرح سے میں نے کیا ہے اپنی جو ڈیسیژن میکنگ، اور اس میں مجھے بعد میں سمجھ میں آئی ہے کہ وہ صحیح طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو ایک ڈائریکشن سمت ایسی مل جاتی ہے جس میں آپ کو سلامتی اور امن کا عنصر مل جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ میں نے شیئر کرنا تھا۔ دوسرا ایک اور آیت جو مجھے بہت، جب اسلم کا نام آتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں حضرت ابراہیم سے، سورہ بقرہ کی آیت 131، تو اس کالا لہو ربہ اسلم، تو جب اسلم پوچھا جاتا ہے تو یہاں پہ مجھے فیلنگ آتی ہے کہ آپ سبمٹ کرتے ہیں، کیا آپ سرنڈر کرتے ہیں اللہ کے سامنے؟ تو یہ ایک سوال جو ہے، کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسی سچویشن ہو، یہ ہمیں پوچھنا ہوتا ہے اپنے آپ سے کہ کیا ہم سرنڈر کر رہے ہیں، ہم سبمٹ کر رہے ہیں اللہ کے سامنے، یا ہم نے کوئی اپنا ایگو یا کسی اور چیز کو سرو کر رہے ہیں، یا کہیں ہمارا رجحان کسی اور طرف ہے۔ تو یہ بھی ایک سوال بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس وقت پھر اپنے ذہن میں آپ کو یہی کہنا ہے، کالا اسلم تو لرب العالمین۔ جو حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ اسلم تو لرب العالمین، اینڈ اس میں جب آپ اللہ کی آیتوں سے ہیلپ لیتے ہیں تو اس قسم کی جب کانفرمیشن آپ ایکسیپٹ آپ خود جب بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو آپ کے بھی اوپر اس کا اثر ہوتا ہے کہ میں اللہ کو سبمٹ کرتی ہوں اور میں سرنڈر کرتی ہوں۔ اور یہی وصیت ہے وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، سو حضرت ابراہیم نے بھی اپنے بیٹے کو، حضرت یعقوب کو بھی یہی وصیت دی۔ تو یہ تھوڑی سی ایک گائیڈنس والی، ایک ہدایت والی، ایک ریفرنس پوائنٹس ہوتے ہیں جو ہمیں قرآن سے ملتے ہیں، جنہیں ہم اپنی زندگی میں جب اپلائی کریں تو انشاءاللہ رزلٹ آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے۔
جی بہت شکریہ۔ جی میم آمنہ، آپ کی اسی آیت سے تھوڑا سا میں بات کو ایک اور زاویے سے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں اللہ کے آگے، تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم اللہ کے قوانین کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ اٹھ کے اس چیز سے بہتر چیز پیدا کرو جس نے پوری دنیا کے انسانوں کو تنگ کر رکھا ہے، کیونکہ وہ جو چیز قائم ہوئی ہے وہ اللہ کے آگے سرنڈر نہیں کی گئی، بلکہ وہ اللہ کے مقاصد کے خلاف، انسانوں کے خلاف وہ ایک چیز پیدا کی گئی ہے جس کو ہم نظام کہتے ہیں۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ دین کا جو لفظ ہے، نظام اس کے لیے ایک بہت چھوٹا لفظ ہے۔ دین بہت جامعیت رکھتا ہے، دین کے اندر پوری کائنات اور پوری انسانی زندگی سمو دی گئی ہے، اور اس میں ہم نظام کے ساتھ اسے کمپیئر نہیں کر سکتے، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ لوگوں کو یا ہمیں سمجھنے کے لیے نظام کہنا پڑتا ہے کہ اس میں جو نظام کھڑے کیے گئے ہیں، جس کے اوپر فرعونیت کھڑی ہوتی ہے، حمانیت کھڑی ہوتی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اب ان آیات سے، ان تعلیمات سے مسلح ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبیوں پہ نازل کی ہیں، اور اس میں کیا ہے، اس میں انسانیت کی فضا ہے، اس میں کوئی انسان دوسرے کا دشمن نہیں ہے، بلکہ وہ انسان جو کہ صرف نظریے کے مخالف ہے اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے۔ باقی تو عام انسان تو اس کی طرف ویسے ہی مائل ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہے مجھے ربوبیت مل رہی ہے، مجھے آزادی مل رہی ہے، مجھے تکریم مل رہی ہے، تو اسی لیے ہمیں نظر آتا ہے روایات میں بھی کہ سب سے پہلے جو پسا ہوا طبقہ ہے وہ سب سے پہلے ایمان لے کر آتا ہے، یا سب سے پہلے جوائن کرتا ہے نبیوں کو، کیونکہ انہیں اس میں سراسر سلامتی نظر آتی ہے۔ اور سب سے زیادہ مخالفت کہاں سے ہوتی ہے؟ جو کہ اوپر لیول پہ ہوتے ہیں، سردار ہیں یا بادشاہ ہیں یا پالیسی میکر ہیں، تو ان کے لیول پہ سب سے زیادہ مخالفت ہوتی ہے، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اب ہمارا اثر و رسوخ چلا جائے گا، ہماری پاور چلی جائے گی، ہم جو اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں ہمیں بھی کسی کے آگے سرنڈر کرنا پڑے گا، اور وہ سرنڈر ایسا ہے کہ ہمیں عام انسان بن کے رہنا پڑے گا، ہمارا جو تکبر ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ہم میں اور عام انسان میں، جیسے بہت خوبصورت زبیر بھائی نے ایک بات کی تھی کہ اذان وہ آزادی کی گونج ہے جو کہ آزاد لوگوں کو شائبہ دیتی ہے۔ ایک غلام کی اذان تو کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کا تو کہنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے کہ اذان تو اس کی اذان ہے جو آزاد ہے، اس کی اذان اور ہے، اس کا جہان اور ہے، اس کے نظریات کی تپش اور ہے، اور اس کا جلوہ اور ہے، اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن پاک کی حکمتیں ہمیں چیزوں کو سمجھاتی ہیں اور ہمیں شخصیتوں سے آزاد کر دیتی ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائے یا قتل کر دیے جائے تو کیا تم اپنے ایمان سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم اپنی بات سے پھر جاؤ گے؟ یعنی شخصیات کو ختم کر دیا، اصول، ضوابط اور قواعد کو سامنے لے آئے، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ نتائج ملنا شروع ہوئے، لیکن اصل ایکسپینشن جو ہوئی وہ بعد کے دور میں ہوئی، کیونکہ انہوں نے وہی کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا، انہوں نے کرتے ہوئے دیکھا اور اسی طرح کر کے دکھایا، ریپلیکیشن کی، اور ان چیزوں کے نتائج نکلے کہ اسلام اپنے نظام کے ذریعے پھیلا، جسے آج ہمیں بتایا جاتا ہے جی اسلام تلوار یا اسلام حسن اخلاق کے زور پر پھیلا۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی روشنی میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ قرآن توحید کے زور پہ پھیلا، کہ جہاں پہ انسانیت ایک ہو گئی، جہاں پہ انسان ایک ہو گئی، انسانوں کے فوائد مل گئے، تو ہر انسان کو نظر آ گیا کہ میرا اس میں فائدہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن علاقوں میں بھی مسلمان ہوئے ہیں، یعنی میرے بھی فور فادرز یا جو میرے بھی آباء و اجداد ہیں وہ بھی ہندو یا سکھ تھے، وہاں سے مسلمان ہوئے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی ریورٹ نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو فوائد ہمیں اسلام نے دیے ہیں وہ کوئی اور دین ہمیں وہ فوائد نہیں دے رہا۔ تو اسی طرح ہم ایران میں، مصر میں، جہاں بھی دیکھیں گے، اگر تو زبردستی کوئی ریورٹ ہوئے ہیں تو وہ اور بات ہے، لیکن مجبوری کی حالت کے بغیر کوئی ریورٹ ہوتا ہمیں نظر نہیں آتا تاریخ کے اندر بھی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ خوبصورتی ہے کہ جو آج کے دور میں ہماری نظروں سے اوجھل کی گئی ہے کہ اسلام شاید تلوار کے زور پہ پھیلا، شاید اخلاق کے زور پر پھیلا، بلکہ یہ نظام کی وہ خوبصورتی تھی جس کو پھر حسن اخلاق اور حسن کردار نے چار چاند لگا دیے، اور تلوار وہاں پہ اٹھی جہاں پہ اس چیز کو خطرہ لاحق ہوا کہ یہاں انسانیت کا قتل ہوگا، تو وہاں اس انسانیت کے قتل کو روکنے کے لیے زور بازو آزمایا گیا،
ورنہ تو حسن اخلاق یا نظام کی پاور اتنی زیادہ تھی کہ اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، کہ اگر ہم کسی کے سامنے اس کے فوائد کی بات کر دیں تو ہر بندہ کہے گا کہ یہ کیسی چیز ہے کہ ہم نے تو کبھی سنی نہیں ہے، مطلب ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں اس کو، روز لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسی بات ہے، ہم نے تو کبھی سنی نہیں، ہمارا تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ جو یہ بات کرتا ہے، یہ تو ہمارے فائدے کی بات ہے۔ تو یہ بھی ایک میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہم نے لوگوں کو اسلام کے فوائد سے آگاہ کرنا ہے، اللہ کی وحی کے فوائد سے آگاہ کرنا ہے، قرآن کریم کے نتائج سے آگاہ کرنا ہے کہ یہ کن فوائد کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو کوئی بھی مخالفت نہیں کرے گا سوائے ان لوگوں کے جن کے مفادات پہ ضرب آتی ہے۔ تو عام انسان کے مفادات تو اس کے اندر شامل ہیں، اور صرف جو اوپر کا طبقہ ہے جو کہ لیڈ کر رہا ہے، صرف ان کے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے اور بڑا اس کو شد و مت سے اپنے اندر بھی اتارنی ہے کہ ہم اسلام کی جو خوبصورتی ہے نظام کے ذریعے ہمیں پیش ہو رہی ہے، جس میں توحید سر فہرست ہے، اس کو سمجھیں اور اس کو پیش کریں۔ اور یہ جو چیزیں ہماری پہلے ڈسکشن بھی ہوتی رہی ہیں کہ جاپانی قوم کے سامنے ہم کیا پیش کریں، وہ تو ہمارے سے اخلاق میں اچھی ہیں، ہمارے سے ایمانداری میں اچھے ہیں، ہمارے سے حسن اخلاق میں اچھے ہیں، تو ان کے سامنے ہم وہ نظام پیش کریں، ٹھیک ہے؟ تو وہ نظام مسنگ ہے جس کے اوپر اللہ کی کائنات کھڑی ہے، اللہ کے چاہتا ہے کہ انسانوں کے معاشرے بھی اس نظام کے اوپر کھڑے ہوں، اور وہ پوری دنیا میں مسنگ ہے۔ اور یہ ہمارے پاس خوبصورت ترین چیز ہے جو ہم دنیا کو پیش کر سکتے ہیں کہ آپ توحید کا نظام قائم کر کے دکھائیں اپنے معاشروں میں، جس میں ایک حکمران بھی اور دوسری دنیا کا حکمران بھی اور دوسری دنیا کا عام انسان بھی برابر ہو جائیں گے، تو اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں رہے گی۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورتی ہے جب ہم خلفائے راشدین کی بایوگرافی پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک خلیفہ شہید ہوئے، دوسرے خلیفہ شہید ہوئے، لیکن کسی نے باڈی گارڈ نہیں رکھا، کسی نے چار دیواریاں نہیں قائم کی، کسی نے اپنے تحفظ کے لیے، اپنے ذاتی تحفظ کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا ایسا کہ اس سے عام انسان سے ان کی رسائی کٹ جائے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو اوپن رکھا، اور یہاں تک اوپن رکھا کہ وہ جان دے دی، لیکن کسی بھی بعد میں آنے والے نے اپنے آپ کو محصور نہیں کیا۔ تو یہ وہ خوبصورتی ہے جو یہ نظام پیش کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پاورفل ایکٹ ہے کہ جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہماری روایات میں موجود ہے، ہماری تاریخ میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور ہمیں اپنی روایات سے، اپنی تاریخ سے اور احادیث سے کٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر ہم یہ کٹ گئے تو ہم اپنے تاریخی سرمایے سے محروم ہو جائیں گے۔ اور ہر قوم جو زندہ قوم ہوتی ہے وہ اپنے تاریخی سرمایے کے سہارے آگے بڑھتی ہے، کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بزرگوں نے یا اس کے نظریات کے حامل جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا اور کس طرح سے کیا اور انہیں کیا نتائج ملے۔ تو یہ ایک بڑی ایک سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم صرف اس لیے نہیں کہ قرآن امام ضرور ہے، لیکن قرآن اپنے نتائج کا ظہور تاریخ سے پیش کر رہا ہے، کیونکہ قرآن میں فتح مکہ کا واقعہ نظر آتا ہے، لیکن ہمیں اس کے بعد جو فتوحات ہیں، جو بعد کی کیسر و کسرا کی فتوحات ہیں، وہ دکھائی نہیں دیں گی، لیکن اس کی پیشن گوئی موجود ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ ایسا ہوگا کہ یہ پاورز ختم ہو جائیں گی، شفٹ آف پاور ہوگی، اور پاور ان کی ہوگی جو منفعت کریں گے انسانوں کی۔ تو یہ ہمارا جو تاریخی سرمایہ ہے اسے بھی ہم نے بچانا ہے، اور اس کو ہم نے فلٹر کرنا ہے۔ اور فلٹر ہمیں کیسے ملے گا؟ جب قرآن کریم ہمیں سمجھ آئے گا کہ قرآن کے تقاضے کیا ہیں، کس قسم کے انسان قرآن پیدا کرتا ہے، اس میں کتنے لوگ قتل و غارت والے ہوتے ہیں، کتنے امن والے ہوتے ہیں، اور کتنے فساد والے، کتنے صالحین ہوتے ہیں۔ تو جب ہمیں پتہ چلے گا کہ اکثریت تو صالحین کی ہے، تو یہ جو قتل و فساد ہمارے یہاں ہو رہا ہے تو اس میں کئی چیزیں ایگزیجریٹ کی جا رہی ہیں، کئی چیزیں غلط بھی ہیں، کچھ چیزیں صحیح بھی ہیں، تو ہم نے اس کو ڈھونڈنا ہے، اپنے سرمایہ کو زندہ رکھنا ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ڈینائل میں نہ جائیں، ہم ریئیکشن نہ کریں، فوری طور پر مزاحمت نہ کریں، بلکہ مفاہمت کریں، جو زبیر بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ مزاحمت نہ کریں تاریخ کے ساتھ، بلکہ مفاہمت کریں، اور قرآن کو تاریخ کے اندر دیکھیں کہ قرآن تاریخ میں کیسے بیان ہوتا ہے، اور وہاں سے ہم اپنی تاریخ کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارا فخر اور ہمارا سرمایہ ہونا چاہیے کہ ہم نے دنیا کے ان غلط نظاموں کو ختم کیا جنہوں نے انسانیت کو شکنجے میں رکھا ہوا تھا، جن کے نیچے انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ اور اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو زندہ رکھا، اور اس دور میں جب کہ انسان شدید غلامی کا شکار ہوتے تھے، شدید پریشانیوں کا، شدید بیماریوں کا شکار ہوتے تھے، وہاں پہ آ کے ان کا علاج کیا اور ان کو سر بلند کیا، جس کی مثال ہمیں اسپین میں ملتی ہے کہ مسلمانوں کے دور میں یہودیوں نے گولڈن ایج دیکھی۔ تو یہ ایک بڑا ہمارے لیے لمحہ ہے
फिक्रिया भी है, सोचने का मुकाम भी है कि इस्लाम तो आया इसलिए था कि हर मजहब को आज़ादी दे, हर कौम को आज़ादी दे, लेकिन उनको अल्लाह के निज़ाम के ताबिया लेकर आए ताकि वो फले फूले और उसकी खुशहालियों से फ़ायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। डिस्कनेक्ट हो गया फिर से। आपकी आवाज़ कम हो गई है मिसाम। जी 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 जी, आपकी आवाज़ कम डिस्कनेक्ट हो हो गई रहा जी। है। बहुत शुक्रिया आपका फराज भाई, आपने बहुत खूबसूरती से उस बहुत ही अहम नुकात के ऊपर आपने जो बात की है वो बहुत ही कमाल है। और यकीनन इस्लाम जो है उस पर जब हम बात करते हैं, सलामती पर बात करते हैं, तस्लीम करने पर बात करते हैं, तो अभी जिस आयत का आपने जिक्र किया है उसमें भी, और जो मैम आमना फरमा रही थी कि कहा गया कि असलम, कि आप इस्लाम कबूल कीजिए, सलामती में आ जाइए, तस्लीम कर लीजिए। तो उस बात को जब आप सामने रखेंगे तो वहां पर भी एक बड़ी खूबसूरत चीज आती है कि अरबी जुबान में चार्ज संभालने को तस्तलम कहा जाता है। ते सीन ते लाम मीम, तस्तलम। तो अब जब ये जब कहा जाए ना कि असलम, असलम में ऐसा नहीं है कि वो इस्लाम सिर्फ लफाजी तक होगा, बल्कि ये चार्ज संभालने की बात है। और जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चार्ज संभालने के लिए बुलाया जा रहा है या हुक्म फरमाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो कैसे समझेंगे कि कौन सा चार्ज संभालना है। तो आगे जवाब आता है, क़ाला अस्लम तू, उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी, मैंने इसे कबूल किया है। और क़ाला अस्लम तू, मैंने तस्लीम किया है लिरब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन को। तो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नज़दीक इस्लाम जो है वो आलमीन से माखूद है, एक आलमी निज़ाम से माखूद है। और वो ये देख रहे हैं कि उस एक आलमी निज़ाम के अंदर जो इस्लाम कायम शुदा है, जो अल्लाह ने सबके सामने बनाया हुआ है, वहां से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मैं रब्बुल आलमीन को जानता हूँ। और जो रब्बुल आलमीन को जानता हो फिर वो रब की रबूबियत को भी जानता है, और फिर उसके साथ उस आलमीन में चलते हुए निज़ाम को भी जानते हैं, उस सिस्टम को जानते हैं कि जिसके अंदर सलामती भी है और तस्लीम। और आगे जो आखिरी बात जो मैं उसमें इसी आयत में कि फला, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बच्चों को नसीहत फरमाई है तो आखिर में कहा है फला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अब पता चला कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, बल्कि नूह अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, इस्लाम जो है ये एक मुश्तरका लाया अमल है जो इंसानियत के अंदर हमेशा से सफर करता चला आ रहा है। ये एक मुश्तरका लाया अमल है। जो लोग ये समझते हैं कि नहीं इस्लाम का ताल्लुक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, तो नहीं जनाब, इस पर थोड़ी सी अपनी इस्लाह फरमा लीजिए। और ये देखिए कि कुरान करीम जो है वो हमें ये बता रहा है कि हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दफा हमें हतमी ईमान की शक्ल दी गई कि अब आपने एक हतमी ईमानी हालत के अंदर कैसे आना है। इसलिए कुरान फरमाता है कि आमनु बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, ईमान लाओ कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, जो नाजिल हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस पर ईमान लेकर। अच्छा, जो भी निज़ाम की बात फरमाई है फराज भाई ने, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम नुक्ता है। और इस पर जो एक आयत मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग सूरह माइदा आयत नंबर 3 निकाल लें, सूरह माइदा आयत नंबर 3 अगर निकाल लीजिए तो बड़ी खूबसूरत आयत है जी। और आयत तो काफी तवील है, लेकिन मैं एक बड़े अहम नुक्ते को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि फरमाया गया है कि अल यौम अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया है। वह अतममतु अलैकुम निअमती, और मेरी नेमत तुम पर तमाम हो, नेमत तमाम हो। अब यहाँ पर एक अहम तरीन चीज भी हमारे सामने आ गई है जिसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कुरान करीम में मैंने बताया कि एक मानी के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुए। इस एक आयत में लफ्ज तमाम भी आया है और लफ्ज कमाल भी आया है, यानी किसी चीज का मुकम्मल होना वो भी आ गया है, अकमल तो और अतमम तो यहाँ पर कमाल में और इतमाम में, किसी चीज के मुकम्मल होने में और किसी चीज के तमाम होने में कुरान करीम क्या फर्क करता है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप एक इमारत तामीर कर रहे हैं, तो आपने जिसको वो काम सौंपा है, आपने बताया कि इतने दिनों में ये इमारत तामीर होनी चाहिए। अब वो इमारत जो है वो 10 मंजिला है। अब आप सुबह गए, उन्होंने काम शुरू किया, अगले दिन जब गए तो एक मंजिल जो है वो मुकम्मल हो चुकी।
اب اس سے اگلے دن پھر دوسری مکمل ہوئی، تیسری مکمل ہوئی، جہاں پر وہ 9ویں پر پہنچا، اور پھر جب اس نے 10ویں عمارت وہاں پر 10ویں منزل تعمیر کی، اور وہاں پر جب وہ مکمل ہوئی تو وہاں پر جہاں پر اب آپ نے مزید اس پر کوئی کام نہیں کرنا، اس پر کوئی اور چیز گنجائش نہیں ہے، آپ اس کے اندر کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتے، تو اب وہ تمام ہوئی، ایک چیز مکمل ہوتے ہوئے تمام ہوئی۔ اقبال علیہ رحمہ جو ہیں، ان کا ایک مصرع مجھے یاد آتا ہے بار بار، بڑی وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ لیجئے جناب، بتایا ہے کہ قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے میں، کہ جو آخری خطبہ جس پر ہم بات بھی کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے تھے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے ہم نے تمہارا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے، تو پتہ چلا ہے کہ ہر دور میں ہمیں دین کے ساتھ کمال کی حالت میں آنا ہوگا، ہمیں دین کے ساتھ کمال کی حالت میں آنا ہوگا۔ قرآن جب اپنے تمام احکامات اور اپنے تمام تر قوانین اور اپنے تمام نظام کے ساتھ نافذ ہوتا ہے تو وہ تمام ہوتا ہے، اگر وہ نافذ نہ ہوا تو بات ابھی ناتمام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی مکمل ہونے کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی ہم جو دین کی بات کر رہے ہیں، ہمارے نقائص، ہماری خرابیاں، ہماری تباہیاں یا ہماری لادینیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ابھی ہمارے معاشرے کے اندر دین کی تکمیل نہیں ہے، ہمیں یہ دین کی تکمیل کرنا ہوگی۔ جہاں پر دین کی تکمیل ہو جاتی ہے وہاں پر اس کا حتمی نتیجہ قرآن کریم میں بتاتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، وہاں پر نعمتیں تمام ہو جاتی ہیں، مینز کے ضروریات زندگی جو ہے وہ ہر انسان کا مقدر اور مقصد بن جاتی ہے، وہ ان کو دی جاتی ہے، ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ایک اکملتو اور اتممتو کے الفاظ جو ہیں اتنے خوبصورت ہیں کہ جتنا ان پر سوچا جائے وہ کم ہے، کہ ہر دور میں آپ یہ دیکھیے کہ ایسا نہیں ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرمایا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دین کو تمام کر گئے ہیں، اب میری محنت کم ہو گئی ہے، اب میں نے اس ولولے جوش کے ساتھ کام نہیں کرنا، یہ تو تمام ہے جی۔ لیکن آپ نے مزید اس کو مکمل کرتے چلے گئے، کیونکہ حالات اور واقعات تکمیل کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہر زمانے میں قرآن جو ہے وہ مکمل ہوتا چلا جائے گا، ہر زمانے میں وہ مکمل ہوتا چلا جائے گا، اس کا اتمام ہر زمانے کسی زمانے کو نصیب ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ زمانہ لوگوں نے دیکھا، تاریخ کی آنکھوں نے وہ دیکھا کہ جب نعمتیں تمام ہوئیں، نعمتیں لینے والے جو ہے وہ نہیں ملتے تھے، دینے والے سب دینے والے پیدا ہو، تو پتہ چلا کہ دین اسلام کی جو سب سے بڑی خوبصورت، اب یہ جو آخری لفظ ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دین، اب آپ کے لیے ہم راضی ہوئے ہیں وہ اسلام بطور دین، بطور التزام، بطور کمٹمنٹ جو آپ نے کی ہے، اور وہ کمٹمنٹ کہ جس کے اندر معاشی، اخلاقی، ادبی، روحانی تمام تر انسانی مشترکہ مفادات کی بات ہوگی۔ آپ مسلم ہیں تو آپ کے انڈر جتنی بھی اقلیتیں آئیں گی آپ ان کو سلامتی مہیا کریں گے، آپ ان کے حقوق کو تسلیم کریں گے۔ تو قرآن کریم نے اس خوبصورت آیت کے سامنے جب اسلام کے ساتھ اس آیت کو پیش کیا ہے تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ جہاں آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ دین قائم ہو گیا ہے، وہاں پر ایک چیز حتمی ہوگی کہ وہاں پر نعمتیں تمام ہو جائیں گی۔ اگر نعمتیں ناتمام ہیں تو سمجھ جائیں ابھی کام باقی ہے۔ بطور اقبال میں نے عرض کیا کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ہمارا مل بیٹھنا ابھی باقی ہے، ہمارا جڑنا ابھی باقی ہے، ہمارا مل کر اس کی تکمیل کے اندر اپنے کردار ادا کرنا ابھی باقی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ ہم پھر اتمام کی طرف بھی جائیں گے، اور وہ اتمام اس صورت میں ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا کی تمام نعمتیں اور رحمتیں ہر محروم انسان کو اس کے ڈور سٹیپ تک ملیں گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ چلا، بہت شکریہ جی۔ اب سوالات بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں ممبرس کے۔ طاہرہ مستاہرہ ہے، ان کا ہاتھ ریزڈ ہے، پلیز آپ اپنا مائک ان میوٹ کر کے اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ جی، میں نے کہا کہ جب کسی کی بات میں اختلاف ہو تو علم کے ذریعے سے وہ اختلاف جو ہے وہ دور کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔
کہ جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. تو جو اختلافات ہوتے ہیں نا، اگر وہ کسی کی بات سے اختلافات ہوں تو پھر وہ علم کے ذریعے سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن جب اختلاف آپ کو کسی کی ذات سے ہو تو پھر وہ تو صرف تسلیم کرنے سے ہی ختم ہو سکتے ہیں. وہ تو پھر تسلیم کرنے سے ہی ختم ہو سکتے ہیں. اور ایک اور بات جو مجھے اور بھی زیادہ اچھی لگی، وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ انسان جو ہے وہ کائنات کا لاڈلا ہے. مگر مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ انسان کا کائنات کا لاڈلا ہے لیکن مجبوریوں میں جکڑا ہوا شاید. مجھے تو میں نے یہ لکھا انسان کائنات کا لاڈلا ہے، مگر ساتھ ہی میں نے لکھ دیا کہ اسے بہت ساری مجبوریوں میں جکڑا ہوا لاڈلا کہا جا سکتا ہے. لیکن ہے یہ بھی سچ کہ ایک طرف وہ لاڈلا ہوگا کائنات کا، لیکن ایک طرف جو ہے وہ مجبور ہے. جی، یہ آیت اگر سامنے لے آئیے گا جو نبع العظیم کی آیت ہے جی فراز صاحب، بسم اللہ. اگر آپ جی بسم اللہ. بسم اللہ. میرے پاس ہے. جی. جی میرے پاس ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبع العظیم الذین هم فیہ مختلفون. اب یہ کمال دیکھیے قرآن کریم کا، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یہ جان جائیں گے. اور بالکل یہ ثم کا ورڈ بتا رہا ہے کہ وقت لگے گا جاننے میں. لیکن کمال جو کر گیا نا قرآن کریم، وہ یہ ہے کہ یہ نبا کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. اگر ان کا جھگڑا خبر پر ہوتا تو شاید اس کا حل نکل آتا. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو نبا عن النبع العظیم، تو میں نے بتایا کہ نبا جو ہوتی ہے نا، یہ وہ اطلاع ہوتی ہے جو 3 زمانوں پر سفر کرتی ہے. یہ ماضی، حال اور مستقبل، تینوں زمانوں پر سفر کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 3 زمانوں سے گزارا گیا ہے تو آپ دیکھیے ماضی کی بات جب آئی تو کہا کہ حل اتاک حدیث موسیٰ، آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی حدیث دی گئی ہے. آگے چلے حال آیا تو کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غار کا واقعہ جب آ گیا. اور جب مستقبل کی بات آئی تو اذا زلزلت الارض زلزالها. تو یہ تمام تر اب آپ دیکھیں گے کہ 3 زمانوں پر سفر کرنے والی یہ کتاب، یہ قرآن کریم، اور اس میں یہ جو نبا ہے. تو قرآن کریم نے یہاں پر اتنا کمال انداز میں یہ کہا ہے کہ تم ایسی چیز کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو کہ جس کے آنے والے وقت جو ہے وہ تمہیں باور کروا دے گا کہ یہ بات حق ہے، یہ سچ ہے. یہاں پر نبا کا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا وہ اتنا خوبصورت ہے، اور ثم کلا سیعلمون اس کو اور مزید تقویت دے دیتا ہے کہ آپ جان جائیں گے. تو تھوڑا سا انتظار تو کیجئے، یہ نبا ہے. یہ آنے والے زمانوں میں یہ کتاب کریم آپ کی امام ہوگی. جو چیز آج آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو جو ہماری پچھلے پروگرام میں بھی بہت سی منطقہ ہماری باتیں ہوئی ہیں، تو اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم بھی یہی عرض کر رہے ہیں کہ خدارا کوئی بھی بات کرنے کے بعد اپنا قلم مت توڑے. جو بات سمجھ نہیں آ رہی اس کو تھوڑا وقت دے دیجیے، جو حدیث سمجھ نہیں آ رہی اس کو تھوڑا سا وقت دے دیجیے. لیکن آئیے ان مشترکہ باتوں کے اوپر، ان مشترکہ معاملات یا نظام کے اوپر کہ جس میں ہم انسانیت کو فائدہ دے سکتے ہیں، انسانیت کو فائدہ دے سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ جس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہاں پر عما یتساءلون عن النبع العظیم، تو نبع العظیم کے بارے میں یہ جو اختلاف کرتے ہیں نبع العظیم کے بارے میں کرتے ہیں. اگر خبر ہوتی تو ظاہر ہے پھر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تو حل نکال لینا تھا ان لوگوں نے. لیکن قرآن چونکہ 3 زمانوں کا مسافر ہے تو ہمیں بہت زیادہ تحمل مزاجی کے ساتھ کام لینا ہوگا. جی جزاک اللہ خیر. اب آپ اپنی بات مکمل کر سکتی ہیں. میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ خود قرآن پڑھتی ہیں، پڑھاتی ہیں، تو یہ چیز میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے ذرا آ جائے، وہ آپ کو بہت بہتر ہے. جی ٹھیک ہے. جی مس طاہرہ آپ کا مائک میوٹ پر ہے، اگر آپ کوئی اپنی بات کمپلیٹ کرنا چاہیں. ہاں جی الحمدللہ. نہیں بات ہو چکی تھی، بس میں نے یہ ذرا سا بس میرے پاس لکھا ہوا آ گیا، میں لکھتے یہ لکھ دیا کہ وہی انسان کائنات کا لاڈلا ہے. تو اس بارے میں بتائیے نا کہ کہاں تک جی وہ لاڈلا ہے. ہاں یہ بات بہت اہم ہے. یہ بات بہت اہم ہے. اہم تو نہیں ہے، بس لکھ آ گیا تو آ گیا، نہیں یہ بس سوال آ بہت اہم ہے. اس کو سمجھنا بہت اہم ہے کہ
میں آپ کو ایک کیفیت بتانا چاہتا ہوں، ایک کیفیت سنانا چاہتا ہوں۔ بچپن میں ہمیں ایک کہانی سنائی جاتی تھی، کہا جاتا تھا کہ ایک دفعہ جنگل میں ایک شیرنی جو ہے وہ اپنا بچہ بھول گئی، دوسری طرف سے بکریوں کا ریوڑ آ گیا۔ وہ جو شیرنی کا بچہ تھا، جو شیر تھا، وہ بکریوں کے ریوڑ میں ان بکریوں کے بچوں کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ اب وہ وہاں پر جاتا اور اسی بکری کا دودھ اس نے پینا شروع کر دیا۔ اب وہ دودھ پیتا ہوا بڑھتا ہوا چلتا ہوا جب وہ جوان ہو گیا تو ایک دن سچ مچ کا ایک شیر آ گیا بکریاں کھانے کے لیے۔ تو شیر آگے جب دھاڑا نا، وہ ساری بکریاں بھاگی تو وہ شیر کا بچہ جو تھا، وہ چھوٹا والا شیرنی کا بچہ، وہ بھی بھاگا۔ تو اس شیر نے ان ساروں کو، تو بکریوں کو چھوڑ دیا، اس نے اس شیر کے بچے کو پکڑا، اس نے کہا ادھر آؤ، تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ آپ مجھے کھا جائیں گے، میں بکری ہوں۔ اس نے کہا جناب تم بکری نہیں ہو، تم شیر ہو۔ اس نے کہا نہیں جناب میں بکری ہوں۔ وہ اسے لے کر ایک کنویں میں چلا گیا، اس وقت آئینے تو تھے نہیں، ایک کنویں میں گیا اور اس نے اسے کہا کہ دیکھو وہ نیچے پانی میں اپنا عکس دیکھو، کیا مجھ میں اور تم میں کوئی فرق ہے؟ اس نے کہا کوئی فرق نہیں۔ میں نے کہا میرے دھاڑنے میں اور تمہارے دھاڑنے میں کوئی فرق ہے؟ ذرا دھاڑ کے دکھاؤ۔ اس نے دھاڑا اور ساتھ ہی اس شیر نے ٹانگ سے اس شیر کے بچے کو کنویں میں پھینک، اور وہاں سے یہ کہتے ہوئے چلا کہ کیا زمانہ آ گیا ہے کہ آج کے شیروں کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ تم شیر ہو۔ تو آج ہم جس کیفیت میں ہیں کہ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان اس کائنات کا سب سے لاڈلا بیٹا ہے، یہ عورت، یہ خاتون اس کائنات کی سب سے لاڈلی بیٹی ہے، تو پتہ یہ ہے کہ ابھی تک بیٹوں کو اور بیٹیوں کو اپنی ذات کا تعارف حاصل نہیں۔ ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہمیں یہ سمجھانا پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے اساتذہ آپ کے والد صاحب کی شکل میں اللہ کریم ان کو اپنی جنتوں میں، اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے۔ آپ کے والد سے کیا کچھ نہیں ہم نے سیکھا الحمدللہ۔ تو یہ 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 چیز ہے کہ آج کے اس مومن اور مسلم کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ مسلم ہیں، اسے بتانا پڑتا ہے کہ آپ مومن ہیں، کیونکہ وہ جس ماحول کے اندر بیچارہ پل بڑھ رہا ہے تو وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں سے وہاں پر محروم ہو چکا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات میں بتانا چاہ رہا تھا۔ جی میں مامنا آپ کی اجازت سے میں بھی تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ۔ یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ تھا جو زبیر بھائی نے ایکسپلین بھی کیا کہ بیسیکلی انسان کا اور باقی مخلوق کا فرق ہی اللہ نے یہ رکھا ہے کہ انسان مجبور نہیں ہے، انسان کو آزاد پیدا کیا گیا اور انسان کو آزادی کے ساتھ پیدا کیا گیا۔ اب یہی ساری جو لڑائی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی اللہ کی اور شیطان کی لڑائی ہے، وہ بیسیکلی اسی طرح جیسے زبیر بھائی نے ایکسپلین کی ہے، یہ انسان کو تسلیم نہ کرنے کی لڑائی ہے جو کہ ان باطل یا شیطانی قوتوں کی طرف سے ہوتی ہیں جو یہ شکنجہ تیار کرتی ہیں۔ تو اللہ نے تو آزادی دی، لیکن یہ جو شکنجہ بنانے والے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ شکنجہ بنا کے رکھا ہوا ہے، ہر آنے والے بچے کو اس فریم میں فٹ کر دیتے ہیں، جیسے کہ وہ حدیث کا بھی حوالہ دیا گیا کہ ہر انسان، ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے گھر والے اس کو وہ شکنجہ پہناتے ہیں، تو وہ جو شکنجہ جس میں فٹ ان ہو جاتا ہے وہ اس میں رہتا ہے۔ دوسری چیز جو میں یہاں اس پروگرام کے توسط سے سب کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا، ہم جتنے بھی مجبور ہیں اس وقت، یا ہمیں اپنے کتنے بھی بے بس لگتے ہیں ہم، یا کم وسائل یافتہ لگتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ اس بلال حبشی کی طرح مجبور اور بے کس نہیں ہے جو عرب کی تپتی صحرا کی ریت کے اوپر پتھر رکھے ہوئے ان کی جلد کے اوپر ان سے کہا جاتا ہے کہ ابھی کہو کہ تم اللہ کو نہ مانو، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ ان سے زیادہ مجبور انسان شاید ہی دنیا میں کوئی ہو۔ لیکن انہوں نے بھی کیا کیا کہ انہوں نے اس کلمے کی جو عملی شکل ہے اس کو سمجھا اور اجتماعیت کے ساتھ جڑ گئے، اور اس جماعت کے ساتھ جڑ گئے جو اس کلمے کے دعوے دار تھے۔ اصل میں ہماری جو مسٹیک ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم اس کلمے کے دعوے دار ہیں، لیکن ہم الگ الگ اپنی جنگ کرنا چاہتے ہیں، الگ الگ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم کسی اجتماعیت کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ہم کسی اجتماعی عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے، کیونکہ اجتماعیت اگر نہ ضروری ہوتی اس کلمے کو نتائج کے ساتھ سامنے پیش کرنے کے لیے، تو ایک نبی اکیلے ہی کامیاب ہو جاتا،
लेकिन तारीख ये बताती है कि कोई नबी अकेला कामयाब नहीं हुआ। कुरान पाक हमें यह बताता है कि कोई नबी अकेला कामयाब नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने जो हर नबी ने अपनी जमात की तश्कील की, हर नबी ने अपने साथियों को साथ जोड़ा और उनके साथ उनकी मजबूरियों को ख़त्म किया, उनके जो प्रॉब्लम्स थे उनको मिल के ख़त्म किया। तो यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं इस QWS के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, कि हम जहनी तौर पर जुड़े और अपने वसाइल को भी साथ लेकर आए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कमियों को, अपनी कमज़ोरियों को दूर कर सकें। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी, और किसी का कोई सवाल है जी इसके हवाले से, असलम के हवाले से, या अपनी कोई आप कमेंट, कोई राय देना चाहें? जी सुहेल साहब, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। जी माशाल्लाह जुबैर भाईजान, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है जो कि आज की इस आयत के हवाले से ही है। जैसे कि आपने भी उसकी तिलावत फरमाई, वरज़ीतु लकुमुल इस्लामा दीना, तो ज़बर ज़ेर में कुछ गलती हो सकती है, मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। तो इसमें दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। जी ये मेरे सामने आयत आ चुकी है माशाल्लाह। तो इसमें इस्लाम और दीन दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। तो जैसा कि जी आपका ये कहना होता है कि एक मायने के लिए एक कुरान पाक जो है वो दो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, तो इन दोनों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दीजिएगा ताकि मेरी मजीद रहनुमाई हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सुहेल भाई, हमेशा की तरह खूबसूरत सवाल। अब आप ये देखिए कि पहले तो हम दीन को ले लेते हैं। दीन किसे कहते हैं? मालिक यौमिद्दीन, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, या जितने भी दीन की आयत आप निकाल लीजिए, तो एक शेड आपको उसके अंदर मिलेगा। वैसे इसके मानी तो जो हैं वो निज़ाम के हैं, हुकूमत के हैं, और भी बहुत से उसके मानी जो हैं वो लुगत के अंदर हमें मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, दीन, दो कैफियतें, दो शेड्स आपको एक इस दीन के लफ्ज में मिलेंगे। एक शेड तो ये कि दीन कहते हैं कि वो तर्ज जिंदगी के जिसमें हराम और हलाल की तमीज हो जाए, वो तर्ज जिंदगी कि जिसमें हराम और हलाल की तमीज हो जाए। कुछ अदयान वो हैं कि जो इंसानी मैन मेड है, और एक दीन अल्लाह है, इस्लाम, कि जो अल्लाह ने हमारे लिए बजरिया कुरान, बजरिया किताब नासिल किया है। तो इसीलिए जब आप ये देखते हैं कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर फरमा रहे हैं कुल या अय्युहल काफिरून, उस सूरत के अंदर, तो आखिरी जो जुमला है कि तुम्हारा इल्तिजाम, जो तुम्हारी इत्तिबा है, जो जिस चीज को तुम लोग अपने लिए हराम हलाल के कैटेगरीज, क्राइटेरियाज जो तुम लोगों ने स्केल बनाए हुए हैं, वो तुम्हारे हैं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम किसी चीज के मुल्तजिम हो, मैं भी किसी चीज का मुल्तजिम। तुम जिसकी इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करता। तुम जिस चीज को तस्लीम या तायीद या ताकीद करते हो मैं उसकी तायीद या ताकीद, उसको तस्लीम नहीं करता। तो दीन जो होता है जी, ये इल्तिजाम होता है, वो इल्तिजाम कि जिसमें इज्तमाई, इंसानी, माशी, अदबी, रूहानी, मुश्तरका मफादात होते हैं। ये वो इल्तिजाम होता है कि जिसमें तमाम इंसानों को, जो दीन अल्लाह की हम बात कर रहे हैं, गैर, अब वो जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में उन्होंने कहा कि वो जो दीन मलिक जो था उसके मुताबिक जो है वो भाई को, वो जो पूरा वाकया जो हमने उनके भाई को रोकने का वाकया, जो वहां पर बर्तन का वाकया जब आता है, तो वहां पर दीन मलिक की बात आ जाती है कि वहां पर उन लोगों ने भी कुछ क्राइटेरियाज बना रखे हैं, हराम और हलाल की कुछ तमीज उन लोगों ने भी बना रखी है। लेकिन वो हराम और हलाल की तमीज जो है वो इनफरादी या करिए की बुनियाद पर बनाई हुई है। लेकिन दीन अल्लाह की जब हम बात करते हैं तो ये कायनाती दीन की बात कर रहा है, कुरान कायनाती इल्तिजाम की बात कर रहा है, जिसे वो पेश करता है तमाम इंसानों के सामने। और वो ये कहता है कि ये कमिटमेंट है जो आपने अपनी इख्तियार के साथ, यहाँ पर इबादत का लफ्ज भी लिख लीजिए, आपके बहुत काम आएगा, कि इबादत कहते हैं वो इख्तियारी तर्ज जिंदगी के जो आप इख्तियार करते
وہ طرز जिंदगी, वो हिकमत अमली, वो अमल जो आप इख्तियारी तौर पर करते हैं वो इबादा होती है। आप मुजीर नहीं हैं, मतलब आप मजबूर नहीं हैं, जैसा अभी फराज भाई ने आपसे थोड़ी देर पहले बात की है। तो दीन की जब हम बात कर रहे हैं, दीन जो है ये वो मुश्तरका लाया अमल है कि जिसमें मुश्तरका इंसानी मफादात की बात होगी, जिसमें मईशत होगी, जिसमें अदब होगा, जिसमें इखलाक होगा, जिसमें तहजीब व तमद्दुन होगा। वो तहजीब व तमद्दुन जो कुरान की तायीद करता हो, जिन्हें कुरान ताकीद करता हो। तो ये एक खूबसूरती है जी जो दीन होती है। अब इसी दीन के अंदर, इसी दीन अल्लाह के अंदर एक दूसरे को तस्लीम कर लेना इस्लाम है, इस्लाम है। मैंने अर्ज किया कि और तस्लीम करने का मकसद भी ये है कि आप किसी को एहतरामन तस्लीम करते हैं, एहतराफन तस्लीम नहीं करते। मैं किसी भी गैर मुस्लिम को एहतरामन एक इंसान होने के नाते तस्लीम करता हूँ। बिल्कुल उसका एहतराम मुझ पर बहुत जरूरी है, लाजिम। इसी तरीके से उस पर मेरा एहतराम लाजिम है। तो ये जो सलामती और तस्लीम है जो दीन को कायम रखती है, दीन अल्लाह को ना कि सिर्फ कायम करती है बल्कि वो उसकी तकमील को फिर इत्माम की तरफ लेकर जाती है, जिस पर आज हम इस आयत के अंदर बात कर रहे थे कि अगर वहां पर सलामती तस्लीम का माहौल पैदा हो गया तो वहां पर फिर दीन अल्लाह को रोकने में उसकी कोई रुकावट नहीं आई। दीन अल्लाह वहां पर कायम होगा। और इस पर हम अर्ज कर चुके हैं कि उससे पहले कि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। तो लोग जो हैं वो नास जो हैं वो दीन अल्लाह के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो अब नास में यहाँ पर कुरान कितना मफतूह है और किस कदर खूबसूरत है कि नास में हो सकता है एक ईसाई भी आपके इस पूरे वो ईमानी हालत के अंदर उस तरह शायद आपके साथ शामिल ना हो सके, लेकिन इस्लामी हालत के अंदर, वो दीनी हालत के अंदर वो आपके साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएगा। और वो ईसाई होते हुए भी वो आपको जजिया देकर, टैक्स देकर, जिस तरह की एक मुस्लिम भी देता है ज़कात और सदका, इसी तरीके से वो टैक्स देकर आपके उस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाता है। तो यूं नास का वर्ड इस्तेमाल करके अल्लाह ने किस कदर इंसान की तकरीम रखी है कि अगर वो अपने अकायद में किसी चीज को ठीक या सही या गलत समझता है, ठीक है, ये उसकी जाती बात है, सारी चीजें। लेकिन अगर एक मुश्तरका इंसानी मफादात की बात आएगी तो वहां पर वो अपनी उन तमाम तर चीजों को एक तरफ रख कर उसका हिस्सा बन सकता है। ये यहाँ तक, और यही वो पैगाम था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को दिया है कि आप देखिए पतरस की तरफ जाने वाले खतूत, कैसर और कसरा की तरफ जाने वाले खतूत, इन तमाम तर खतूत का मुशाहिदा फरमाइए तो वहां पर तीन ही तो बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं। इस्लाम कबूल कर लीजिए, अगर इस्लाम कबूल करेंगे तो सदका देना होगा, ज़कात देनी होगी। अगर गैर मुस्लिम रहना चाहते हैं तो टैक्स पे करना होगा। दोनों सूरतों में अगर आप मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम, खुदा का हक बाहर आना चाहिए। अगर आप खुदा का हक नहीं देंगे तो फिर जंग के लिए, जहाद के लिए तैयार हो जाए। तीन बातें थी। मुख्तसर तरीन इस्लाम की दावत ये, मुख्तसर तरीन इस्लाम की दावत ये। और दोनों हालतों में जो खुदा का हक बाहर आएगा, हमारे खुदा में, हमारे अल्लाह में और गैर मुस्लिमों के अल्लाह में ये फ़र्क है जी कि हमारा अल्लाह अपने तमाम हुकूक अपनी मखलूक पर तकसीम कर देता है। ये कमाल है हमारे रब का, ये कमाल है इस किताब का, ये कमाल है इस कुरान। तो ये जी एक मुख्तसर सा मैंने आपको बताया कि दीन और इस्लाम के दरमियान ये फ़र्क है, और ये हतमी नताइज भी आपके सामने रखी। ज़ुबैर भाई, आपकी इजाज़त से एक नुक्ता मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कि जैसे अभी आपने ये फरमाया कि तीन नकात रखे जाते थे, एक तो ये कि इस्लाम कबूल कर लें या फिर जजिया दें और या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। अच्छा, ये एक ऐसा प्रोपागेंडा किया गया है मुसलमानों के खिलाफ कि जजिया पता नहीं कोई ऐसा तावान है कि जो ज़बरदस्ती दिया जा रहा है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि इस जजिया के अगेंस्ट उनको मिल क्या रहा है। उनको मजहबी जी आज़ादी तो मिल ही रही है, लेकिन उनको रबूबियत भी मिल रही है, उनको वहां पे अमन और सलामती भी मिल रही है, उनको वहां पे पूरा बेनिफिशरी बनाया जा रहा है उस निज़ाम का जिसको कायम करने वाले अपना सब कुछ दे रहे हैं। और उसके बदले में दूसरे लोग जो हैं, जो उसको नहीं मान रहे, उनसे चंद परसेंट या एक छोटी परसेंटेज रखी जा रही है ताकि उनको एहसास हो कि उनको ये फ्री नहीं मिल रहा, उसके लिए वो भी कुछ पे कर रहे हैं और वो भी इस निज़ाम का एक कंट्रीब्यूटर है, वो भी इसको अच्छा फील कर रहे हैं कि वो भी कंट्रीब्यूटर है। अच्छा, ये तो थी ऑप्शनल बात ना। अब आज के दौर में अगर हम देखें, जैसे मैं जर्मनी के साथ काम करता हूँ,
تو वहां पे तो हमें ऑप्शन ही नहीं दी जाती कि आपने भी देना या नहीं देना। वहां पे कहते हैं जी आप 40% टैक्स रखें बाहर। बस तो बात वो खत्म। गवर्नमेंट का हक है। तो वो गवर्नमेंट का हक है, और वहां पे पूरी दुनिया और हम सब लोग चुप बैठे कि हाँ नहीं वो ठीक है, वो जायज है। तो उससे हमें, बिल्कुल। हाँ जी, उससे हमें जी जी इन फाज। रिटर्न वो सब कुछ भी नहीं मिल रहा जो कि इस्लाम हमें दे रहा है। यानी अगर वो सब कुछ दे रहे हो तो हम कहें जी ये तो बहुत अच्छा हो गया, हमें तो वो सारा कुछ मिल रहा है जो हमें इस्लाम वादा कर रहा है, लेकिन वो उसमें से आधा भी नहीं दे रहे। यानी वो सोशल वेलफेयर स्टेट होने के बावजूद वहां पे ये सूरत हाल है कि लोगों को जो है मेडिकेशन नहीं मिल पा रही, क्योंकि सहूलतें ज्यादा हैं लेकिन सहूलतें देने वाले कम पड़ गए। यानी कि उनके जी पास लोग मौजूद नहीं है जो ट्रेंड हैं, वो कम हो गया। सिस्टम कोलैप्स हो रहा है क्योंकि लोगों को सिस्टम पे एतबार नहीं है, सिस्टम मिस यूज हो रहा है। तो ये चीज़ें हमें बड़ा समझने की चीज़ें हैं कि आज के दौर में और जो इस्लामिक दौर था उसमें कितना बड़ा फर्क है कि वहाँ पे सहूलतों के साथ सहूलतें देने वाले भी पैदा हो रहे हैं, और सहूलतों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है ताकि वो मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तफरीक किए बगैर मिलती जाए, कोई इम्तियाजी सलूक ना हो। और जैसा अब हम देख रहे हैं इस्लामोफोबिया दुनिया में कितना हो गया है, मसाजिद में आग लगाई जा रही है, या मुख्तलिफ मजाहिब के जो है वहाँ पे उन पे हुरमदी की जाती है, और स्पेशली मुसलमानों के खिलाफ एक जंग का समा बांध दिया गया। तो ये जी। चंद निकात है जो मैं चाह रहा था इस पॉइंट पे मैं जरा साथ ये देता। एक चीज जो मुझे आपने याद करवा दी है और वो भी बड़ी अहम है। अब वो ये है कि आपने बड़ी खूबसूरती से बात को आगे बढ़ाया है। एक गिरा मैं और लगाऊंगा इस पर, और वो ये है कि ये जो हम कहते हैं ना अपने मुल्क में, और ये अल्फाज दोहराए जाते हैं कि जी आ, बस जी वो जो गैर मुस्लिम है ना दूसरे ममालिक में रहने वाले लोग, अगर वो कलमा पढ़ लेना जी तो वो तो कमाल हो जाएगा जी। जनाब, उनके इकोनॉमिकल सिस्टम को देखें, वो कलमा पढ़ चुके हैं। उन्होंने आपके कलमे से ये एक 3D इकोनॉमिकल सिस्टम उठा लिया है। उनके यहाँ टैक्स का एक बेहतरीन सिस्टम उन्होंने बनाया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, वो वहां पर अल्लाह का हक देता है जो कि उन पर शौबर होना था, जो कि अब नहीं हो रहा। और वहां पर उस पूरे सिस्टम को वो लोग मिस यूज कर रहे हैं। ये जंगों के अंदर लोगों के जो हकूक हैं वो झोंके जा रहे हैं, लोगों के पैसे को मिस यूज किया जा रहा है। इसी वजह से अब जो यूरोप की तरफ जब आप देखते हैं और अभी दूसरे ममालिक की तरफ, कि ये कोलैब क्यों करते चले जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इनके पास अफराधी कुव्वत कम होती चली जा रही है क्योंकि लोगों का भरोसा उनसे उठता चला जा रहा है। तो जो निज़ाम हमें कुरान दे रहा था वो इतना कमाल है कि यही 3D सिस्टम हमने अर्ज किया कि सूरह अल माऊन के अंदर भी जब हम बात करेंगे तो वहां पर वो यमनाउन अल माऊन वो फव्वारा, उसके भी हमने 3 स्टेजेस बताए थे कि वहां पर भी नीचे उस फव्वारे के जो है वो माऊन है कि जिस फव्वारे के नीचे तामुन इकट्ठा होता है, मुआवनत से बुलंद होता है, और फिर उन्हीं लोगों के ऊपर शावर हो जाता है। तो कुरान करीम का ये बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है जी। और ये हमारे यहाँ जो कहा जाता है ना कि वो अगर कलमा पढ़ ले, तो भाई वो कलमा पढ़ चुके हैं, वो माने ना माने इस बात को तो छोड़िए, उन्होंने आपका निजाम अपना लिया है। तो एक जो आपने फराज भाई बात बोली है वो बड़ी ही अहम है कि ये लोग जजिए को इतना बुरा करके पेश करते हैं, ये कोई गुंडा टैक्स और इस तरह का कोई तस्वुर जहन में आता है। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान जो है वो एक ऐसा निज़ाम देता है कि वो कहता है आप मुस्लिम हैं, आपको सदका और ज़कात, सिर्फ वर्ड्स चेंज हैं, दोनों सूरतों में खुदा का हक बाहर आना चाहिए। आप एज ए मुस्लिम सदका और ज़कात देते हैं, वो गैर मुस्लिम जो है वो जिजिया देते हैं। ये फर्क होता है आप, और वो आपके जिम्मे आ जाते हैं। बल्कि आप जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफा राशिदीन की जिंदगी देखेंगे तो फिर कई मकामात पर अकलियत को मुसलमानों पर फौकियत दी गई है। अकलियत को वो चीजें दी गई हैं। और फिर खास तौर पर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी आप देखिए कि बेटी जो हैं वो बहुत सी रिवायात, बहुत सी हदीस में ये बात आई है कि बेटियों ने ये गिला किया है कि अपने वालिद से, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से, कि ये बैतुल माल से जब रिज्क की तकसीम होती है, सबको रिज्क जाता है, तो हमारे घरों में सबसे लेट आता है, इतना तो कर दिया करें कि जब वो शुरू में उसकी तकसीम शुरू होती है तो शुरू में भेज दिया करें। तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया कि तुम मेरी बेटी हो, अगर मुझसे कोई कमी गुस्ताखी हो, कोई ऐसी चीज हो इस तकसीम के अंदर, कम देर से अगर तुम लोगों को रिस्क पहुंचे तो तुम मुझे माफ कर दोगी, लेकिन अकलियत और दूसरे लोगों के हक में मैं कभी भी जो है ना ये काम नहीं कर सकता। सब बहुत सी मिसालें हमें मिलती हैं जी। जजाकल्ला खैर, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया।
کہ جی ٹائم کچھ زیادہ ہو گیا، لیکن میں آخری بہت نقطہ مجھے نا اور ذہن میں آ گیا آپ کی بات سے زبیر بھائی کہ جی دیکھیں جب جزیہ دیتے تھے وہ ہم، مسلمانوں کے اس میں تحفظ میں آ جاتے تھے، یعنی ایک مسلمان اس غیر مسلم کی جان مال دولت کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرے گا، یہ اس کی ذمہ داری بن جاتی تھی۔ لیکن آج ہم جو ٹیکس پے کر رہے ہیں ویسٹ کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر، تو کیا وہ ہماری جان مال کا اس طرح سے تحفظ کر پا رہے ہیں یا نہیں، یہ سوال ہمیں نہیں کہیں پہ بھی بہت دکھائی بڑا، دیتا ہے کہ ہم بہت یہ بھی بڑا ان سے سوال، پوچھیں۔ بہت بہت بڑا سوال ہے جی، بہت بڑا سوال ہے جی۔ جزاک جی بہت اللہ۔ شکریہ آج اس جی میں زبیر صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی جی وقت میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم بہت ہو چکا ہے جی، اور ہم تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ پوری رات بھی کم ہو جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اگر کچھ سوال جو آپ کسی کا ہے تو اس میں بات کر لیتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں۔ جی جی سہیل صاحب، آپ پلیز سوال پوچھیے۔ جی تھینک یو سو مچ، بہت اچھی بات ہوئی ہے، بہت پیاری ڈسکشن ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہی کہا جاتا ہے کہ جو یورپین کنٹریز ہیں اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان لوگوں کی اکانومی، ان لوگوں کی جو فائنینشیل سچویشن ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، اور اس کے پیچھے کیا ریزن اور کیا لاجک بتلائی جاتی ہے ہمیں، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فاروق لا یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ان قوانین کو اپنا لیا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس بات میں صداقت ہے یا ہمیں جو کچھ بتلایا جاتا ہے؟ بہت شکریہ۔ سہیل صاحب، اس کے بارے میں میرے پاس کوئی ایسی مدلل بات نہیں ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی خاص علم نہیں ہے کہ ان لوگوں نے واقعی اسے اڈاپٹ کر رکھا ہے، اور اگر اڈاپٹ کر رکھا ہے تو کس نوعیت میں کر رکھا ہے۔ اس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بھائی وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں شاید وہ انشاءاللہ اس میں زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں۔ بہت معذرت، اس بارے میں مجھے کوئی خاص علم نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی وقت تو بہت ہو گیا ہے، لیکن خصوص بات پہلے جو بات ہو رہی تھی اجتماعیت کے حوالے سے، اور ابھی سوال آیا ان کا نام ہے مجھے کیا سہیل صاحب کا نام ہے ان کا، وہ جو بات کر رہے تھے نا کہ عمر وہ انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے حضرت عمر کا قانون، تو وہاں ایک لا ہے عمر لا کے نام سے اس کو وہ کرتے ہیں، اور وہ خاص طور پر وہ ہے جتنی میری نالج ہے مجھے تھوڑا سا پتا ہے اس کے بارے میں، جو میں شیئر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جو اس کی مطلب جو فیڈنگ بیبی ہوتا ہے تو اس کا حکومت جو ہے وہ دینا شروع کر دیتی ہے نا، بچہ دینا شروع کر دیتی ہے، اس کو انہوں نے عمر لا سے وہ کیا ہے معصوم کیا، باقاعدہ کا نام عمر رکھا ہوا۔ تو ایسی اور بہت سی باتیں ہوں گی جو انہوں نے غیر نام یہ بھی اڈاپٹ کی ہوئی ہیں جو نظر بھی آتی ہیں، لیکن یہ ایک لا ہے جو باہر سے لوگ آتے ہیں اکثر ذکر کرتے ہیں کہ جی وہ اسلام کی ساری باتیں تو ان کے پاس ہیں، تو یہ والی بات تھی۔ دوسری بات جو تھی جب ہم اجتماعیت کی بات کر رہے تھے تو جس کا ہم نے بات کر رہی تھی اجتماعیت، اس کے حوالے سے ایک آیت میں یہاں سورہ انفال کی 73 آیت ہے، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض انا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اور جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم اہل ایمان ایک دوسرے کی حمایت نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ تو جیسا کہ ہماری فتنہ اور فساد کی ڈیفینیشن زبیر صاحب سے سن چکے ہیں کہ فتنہ کیا ہوتا ہے، فساد کیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو یہاں ہم جب اپنی اجتماعیت کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہم جڑے ہیں، ہمیں یہ پلیٹفارم بنا ہے، تو میں اس کے حوالے سے اس آیت کو ایڈ کرنا چاہتی تھی کہ یہ کتنا خاص کام ہے جو اللہ نے ہمارے سپورٹ کیا ہے۔ ابھی تک ہم اس سے غافل تھے قسم کے کہ ہم نے قرآن کو اس طرح سے سمجھا نہیں تھا، اب جو کہ ہم سمجھ چکے ہیں اور ایک پلیٹ فارم بھی پر بھی جمع ہو رہے ہیں، تو ہمیں جو اس کے نگران ہیں اپنے لیے اور ہم سب کے لیے بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور کیونکہ ہم تو اس دور میں اٹھے ہیں جبکہ فتنہ اور فساد اب اپنی آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو گیا، تو اس دور میں ہمارا کردار کتنا اہم ہو جاتا ہے۔ یہ
क्यू जो हम ये है कैप फाउंडेशन बनाना QWS, ये कितनी इम्पोर्टेंट है, और इसको समझना, इस मकसद को समझना और इसके साथ अपना एक ताल्लुक बनाना और फिर इसकी इस प्लेटफॉर्म से काम करना इंसानियत के लिए, मुसलमानों के लिए और अपनी ज़ात के लिए, ये कितना अहम है ना। तो इस आयत की रोशनी में भी हम अपने आप अपना जायजा लें और देखें कि ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये लाज़िम कर दिया। जब बात कुरान में आ जाती है तो फर्ज हो जाती है। तो ये एक किस्म का हम जो काम करने के लिए होते हैं, ये हम इसके मकसद को अगर समझें और इसका फॉलो करें तो ये कितना अहम काम है। और अगर हम नहीं उठेंगे और हमारी हिमायत नहीं बनेंगे या हम इस हिमायत को डिनाई करेंगे तो फिर रिजल्ट जो आज हम देख रहे हैं वो ये देखेंगे, जो क्योंकि हमने अपना काम नहीं किया, तो इतना फसाद इसलिए बढ़ गया कि हमने अपना काम नहीं किया। तो इस पर मजीद रोशनी तो मेरे ख्याल है आज के सेशन में तो नहीं, अगले सेशन में जुबैर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पर भी थोड़ी सी जो है वो बात करें, तो क्योंकि अभी वक्त बहुत हो गया और कुछ दिन से उनकी तबीयत भी खराब है जुबैर साहब की, तो इसलिए ये भी एक बहुत अहम आयत है जो प्लेटफॉर्म से उसको थोड़ा सा, ताकि जितने लोग जुड़े हैं उनको एक मोटिवेशन भी मिलेगी और अपने मकसद भी समझेंगे। जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया मिस नाइला, आपने भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ तवज्जो दिलाई है सबकी, और आपने एक्सप्लेन भी किया जो सुहेल साहब का सवाल था उसके बारे में भी। जी जुबैर साहब, कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे एंड में? जी जज़ाकल्लाह खैर। कहने को तो बहुत कुछ है, क्योंकि अगर एक नई बात की जाए तो फिर एक नए मौजू को छेड़ने के बराबर होगी और फिर सवाल जवाब का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि अगर आप इजाज़त फरमाएं तो आज के इस प्रोग्राम को जो यहाँ पर ही क्लोज कर लेते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। फराज साहब, आप आपका माइक म्यूट। जी बिल्कुल। जी मेरा आपके भी कुछ यही राय है कि बहुत बातें आज हुई, बहुत अच्छी जी डिस्कशन हुई और इसको हम इंशाल्लाह कंटिन्यू भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है जज़ाक जी। बहुत शुक्रिया, आप सबका ज्वाइन करने का भी बहुत शुक्रिया। जुबैर साहब आपका, फराज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत अच्छी डिस्कशन रही है और सारे महबाबना, मेंबर्स आई थिंक जी आपका भी बहुत शुक्रिया कि जिस जी खूबसूरती जी से आप शुक्रिया। हमें बर्दाश्त करती हैं। अल्लाह आपको बहुत सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी जज़ाकल्लाह। मेरे लिए भी इतनी लर्निंग है। नहीं जी, बहुत शुक्रिया आप सबका, जज़ाकल्लाह, आप दोनों बहुत का भी शुक्रिया। और सब मेंबर्स का। अल्लाह हाफिज जज़ाकल्लाह। जी, अल्लाह थैंक यू। हाफ़िज़। शुक्रिया।